کے لیے میری بات مجھے بڑا خوش بہت خوش ہوں ویری نائس. Bismillahirrahmanirrahim. Dear audience, Assalamu alaikum. Welcome to the talk session on parental challenges. I will start the program with the recitation of Holy Quran. So I would like to invite Hafiza Zainab, school counselor, for recitation and translation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. In the name of Allah, the most gracious and merciful. Our Lord, grant us from the among our wives and offspring comfort to our eyes and make us an example for the righteous. میں شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اے میرے رب، میرے ازواج اور اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا اور ایمان والوں کا امام بنانا. صدق اللہ العظیم. Jazakallah. Let me introduce you to the keynote speaker of the day, Mr. Qasim Ali Shah. He is motivational speaker, teacher, writer, corporate trainer and leader for every age group, businessmen, corporate executives, employees, students, housewives, networkers, sportsmen, and for all who wish everlasting success, happiness, peace, and personal growth. He helps people to change their belief and thought patterns, experience less stress and more success in their lives through better communication, positive thinking, and spiritual knowledge. So, ladies and gentlemen, please welcome Mr. Qasim Ali Shah.
اللہ الرحمن الرحیم جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس طرح کے ٹاپک کے لیے وقت نکالنا بڑا مشکل ہے آج کے دور میں. یقین کیجئے میرا اداروں کے ساتھ روز واسطہ ہوتا ہے, اور اب بہت سے پروفیسر صاحبان, بہت سے ٹیچرز, بہت سے مینٹور کہتے ہیں یار یہ ایک تحریک ملک میں نہیں آئی ہے. کبھی لوگ صرف گانے کے لیے, سننے کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے وقت نکالتے تھے. یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے کہ ہم تربیت اور تربیت کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں. اس سے بڑا انقلاب اور کیا ہوگا. اور کریڈٹ گوز ٹو بیکن ہاؤس, اس برانچ کو کریڈٹ جاتا ہے. اور سب سے زیادہ میں کہوں گا اگر آج کے ایونٹ کو ممکن بنایا تو وہ میڈم مسرت کو کہوں گا. اگر وہ مجھے کنونس نہ کرتی شاید میں یہاں نہ آ سکتا. اچھا, اب جب سے کہہ لیجئے زندگی کے دو حصے تھے. ایک حصہ تھا امی سے پوچھ کے چلنا پڑتا تھا, پھر ایک حصہ آ گیا بیگم سے پوچھ کے چلنا پڑتا. اچھا, جب سے میں آزاد تھا تو میں خود ہی ڈیسیژن کرتا تھا. اب پوری ٹیم ہے, پورا آفس ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ میرا آڈٹ ہوتا ہے الٹا. سر کتنے جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو, کی کرن جا رہے ہو. تو میری ٹیم میرا آڈٹ کر رہی ہے, سر یہ کیا ہوا ہے, آپ سیٹ پیٹرن ترتیب پہ چلتے چلتے ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں اور سارے کارپوریٹ مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں. ایک دم سے آپ نے وقت نکالا ہے اور اب پنڈی جا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی ایک سیشن ہے, ایک ریکویسٹ ہے. اور میں نے کہا جی گزارش یہ ہے کہ جب محبت سے, احترام سے اور ایک سچی طلب سے بلایا جاتا ہے نا, تو میرا ماننا ہے کہ وہاں انکار کرنا گستاخی ہوتی ہے. تو یہ گستاخی میں نہیں کر سکتا. حضور والا, ہم سب آج ہوش و حواس میں شعور کی زندگی گزارتے ہوئے آج کے دن میں یہاں موجود ہیں. پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہماری جب برتھ ہوئی تھی, اس دنیا میں آئے تھے, ہماری برتھ کے بعد ہماری ہیلتھ کو, ہماری زندگی کو سیکیور کرنے کے لیے ویکسینیشن کروائی گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا آج بھی ہم اپنے بازو پہ دیکھتے ہیں تو ایک نشان سا پڑا ہوتا ہے, اور کبھی بچے پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا یہ وہ ویکسینیشن تھی جس ویکسینیشن کی وجہ سے میں کئی بیماریوں سے بچ گیا. آج جو ریسرچ ہے, جو میڈیکل سائنس ہے, وہ اس سے آگے جا چکی ہے, اور ایون چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی ویکسینیشنز موجود ہیں. انجیکشن لگائے جاتے ہیں, پولیو ڈراپس آ چکے ہیں. دنیا اس بات کو مان چکی ہے کہ ایک اچھی ہیلتھ اور ایک ہیلدی لائف کو انشور کرنے کے لیے ویکسینیشن بڑی ضروری ہے. اور یہ جو ویکسینیشن ہے یہ انقلاب تھا, دنیا کا ایک بہت بڑا انقلاب تھا. اس سے پہلے اموات زیادہ ہوتی تھیں, برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ اگر دیکھا جائے پیدائش جتنی تھی سو تھی, لیکن اموات زیادہ تھیں. آج اللہ کا کرم یہ ہوا کہ دنیا میں ایوریج ایج پاکستان میں 55-58 چل رہی ہے. دنیا کی میکسیمم جو ایج ہے ایوریج وہ 82 ہے ناروے کی اس وقت. اور دنیا میں جو اتنے سروائیو لوگ کر جاتے ہیں, زندہ رہتے ہیں, وہ ایک بہت بڑا کریڈٹ دیتے ہیں کہ یہ جو ویکسینیشن ہے یہ نہ ہوتی تو آج دنیا میں صحت مند انسان اور اتنی عمریں انہیں نہ ملتی. حضور والا, ہم کبھی بھی رسک نہیں لیتے کہ ویکسینیشن نہ کرائیں. بچہ ہوتا ہے تو ہماری سب سے پہلے ہم انشور کرتے ہیں کہ ویکسینیشن ہم نے کسی یو سی سے کروانی ہے, اور اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو کسی اچھے میڈیکل سینٹر سے کروانی ہے. اگر اس سے بھی زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اسے ہم یو کے سے کیوں نہ منگوا لیں, لوکل میڈیسنس پہ یقین نہیں ہے تو باہر سے منگوا لیں. وہ ویکسینیشن کے بعد ہمارا پورا یقین ہوتا ہے کہ جو ویکسینیشن ہے یہ بچائے گی. کن سے بچائے گی؟ ان مسئلوں, ان بیماریوں سے بچائے گی. بالکل اس ویکسینیشن کے تصور کو سامنے رکھیے گا اور آج کے دن یہ سوچیے گا کہ کیا ہماری تربیت کی کوئی ایسی ویکسینیشن ہے جس سے ہم انشور کریں کہ آنے والے وقت میں ہمارا بچہ کامیاب ہوگا. اور اگر ہماری تربیت کی کوئی ایسی ویکسینیشن نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی کمی ہے اور کوئی چیز ایسی جو ہم نے مس کر دی ہے, تو کیا کچھ ہو سکتا ہے. آج ہم اس نیگیٹو ایکسٹریم کو بھی دیکھیں گے, پازیٹیو کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کو بھی دیکھیں گے. حضور والا, آج کا پہلا پوائنٹ, یہ 10 نکتے ہیں جی جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. آج کا پہلا پوائنٹ, 1960 میں ایک سائیکالوجسٹ تھا اور وہ کلاس پڑھا رہا تھا. اب کلاس پڑھاتے ہوئے ایک سائیکالوجسٹ نے اپنے سامنے دیکھا بچے جن کی ایج جو ان سی تھی وہ 10-13 سال کے درمیان میں تھی. اس سائیکالوجسٹ کا نام تھا والٹر مشال. اور اس پروفیسر نے, اس سائیکالوجسٹ نے سوچا کہ میں اگر جاننا چاہوں کہ ان کی عادات کیا ہیں, ان بچوں کی عادات کیا ہیں, تو جاننے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے. اس نے طریقہ کیا ڈھونڈا؟ اس نے کہا جی میں ان کا صبر چیک کرتا ہوں کہ ان میں صبر ہے کہ نہیں ہے. کیا اسی وقت میں بیل دی, اٹینڈنٹ آیا, اس نے کہا جی بھاگ کے جاؤ کینٹین سے کینڈیز لے. بھاگا گیا, کینٹین پہ اویلیبل جو کینڈی تھی وہ تھی مارش میلو.
اچھا مارش میلو اگر آپ نے دیکھی ہو سر تو یہ وائٹ کلر کی کیوب جیلی لائک بڑی سافٹ سی کینڈی ہوتی ہے, بڑی ٹیسٹی سی ہوتی ہے, اور کبھی کبھی چینی بھی لگی ہوتی ہے اس میں. پرانا اگر دو یاد کریں تو وہ پرانی کینڈیز کا بڑا مزہ آتا ہے. مارش میلو کینڈی وہ لے کر آ گیا, اس نے بچوں کے سامنے رکھی ہے, بچے اپنے کام کر رہے تھے, اس نے کہا یہ لو ہیلو بات سنو, یہ دیکھو کینڈیز آئیں, سب متوجہ ہوا, اچھا جی کینڈیز آئیں. اس نے کہا جی میں آپ سب کو ایک ایک کینڈی دینے لگا ہوں, یہ ایک ایک کینڈی آپ نے پکڑ لی. اب بات ہے 10 منٹ کی, 10 منٹ اگر کوئی کینڈی نہیں کھائے گا تو انعام کے طور پہ ایک کینڈی مزید ملے گی. چھوٹا سا سر تجربہ, یعنی کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. 10 منٹ کا صبر ہے, 10 منٹ کے بعد جو کینڈی نہیں کھائے گا اس کو کینڈی ایک مزید دی جائے گی, اور جو صبر نہیں کر سکے گا اس کو کینڈی نہیں ملے گا. سر 10 منٹ سٹارٹ نا, وقت شروع ہو گیا, کینڈیز ملی ہیں. سر اس کلاس میں 7 یا 8 ایسے بچے تھے, پنجابی میں کہوں تو انہوں نے سوچا ہوگا ایویں جھوٹ بولتا پیا کھا لو. ان سے رہا نہیں گیا, انہوں نے اس کو کھولا, بڑے آرام سے منہ میں ڈالی, اور اس کے بعد اس کو تنگ کر جو بچے کرتے ہیں, کینڈی ان سے رہا نہیں گیا, کھا لی. سر اس کلاس کی میجورٹی نے ایک بڑا مزے کا کام کیا, انہوں نے کینڈی کھائی نہیں کیونکہ لالچ تھا نا 10 منٹ بعد دوسری ملنی ہے, لیکن انہوں نے ایک ڈیبیٹ سٹارٹ کر دی. اپنی دکھاؤ, میری دیکھ لو, میری بڑی ہے تمہاری چھوٹی ہے, میڈم میرا شاپر کھلا ہوا ہے, میڈم یہ ریپر صحیح نہیں, میڈم میری کینڈی چینج کر. کامن ہی کلاس روم میں ہوتا. 80% نے ایسا ہی کیا کہ انہوں نے کینڈی کھائی نہیں, لیکن اگر یہ کہوں کہ تصورات میں کھا لی تو غلط نہیں, فزیکلی تو نہیں کھائی لیکن اپنے اندر مزہ لے لیا اس کا کہ دکھا ذرا, یہ ڈیبیٹ سٹارٹ کر. اس کلاس میں آٹے میں نمک کے برابر ایسے بچے تھے, بہت تھوڑے سے, 5 7 8 10 تھوڑے سے, جنہوں نے کینڈی رکھی اور اپنا کام کرتے رہے. آپ ٹیچرز جانتی ہیں, یہاں بیٹھی ان کا واسطہ پڑتا ہے تو کچھ ایسا دیکھنے میں کبھی کبھی ملتا ہے. جب کہ ہم یہ ٹریننگز میں میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ کہنا شروع ہوئے تو شادیوں پہ بھی کوئی 2 کو صبر آنے لگ پڑا. نہیں تو جو کچھ ہوتا ہے شادیوں پہ آپ بہتر جانتے ہیں میرے سے, کیسی ویڈیوز جو ان سے وائرل ہوئی ہیں کہ کھانا کھلا نہیں ہے, اور کھانا کھلنے سے پہلے حالت کیا, کھانا کھلا ہے تو حالت کیا ہے, اور اس کے ورسز دکھائی جاتی ہے کہ بھوکے کتے ہیں اور ان کے سامنے کھانا رکھا جا رہا ہے, وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آرڈر آئے گا تو کھانا, تب تک نہیں کھانا. حضور والا 10 منٹ ختم ہوتے ہیں, والٹر مشال کلاس روم میں آتا ہے, کلاس روم میں آ کے پوچھتا ہے کس نے کھا لیا ہے. انویجیلیٹر, پروکٹر, مانیٹرز دیکھ رہے تھے, ڈیٹا نوٹ کر لیا, تو انہوں نے کہا جی ان بچوں نے کھا لیا, باقیوں نے نہیں کھائی. انعام ملا سب کو, وہ جو تھوڑے سے جنہوں نے کھا لی تھی انہیں انعام نہیں ملا. ایکسپیریمنٹ فنش. سر یہ پروفیسر صاحب ریٹائر ہوئے 1991 میں. 1 سال پہلے اپنی ریٹائرمنٹ سے والٹر مشال نے 1990 میں 1990 میں یہ سوچا کہ کیوں نہ ان بچوں کو ڈھونڈوں. اب آپ کی انفارمیشن کے لیے ہے کہ 30 سال کے بعد بچہ بڑا ہو چکا ہوتا ہے, تو وہ بچہ جو 13 سال کا تھا یا 10 سال کا تھا یا 11 سال کا تھا, اس کی عمر اب 30 ایڈ کر لیجئے گا, وہ بچہ نہیں رہا بلکہ بڑا ہو چکا ہے. اب اس کی ایج 43 ہے, 41 ہے, 42 ہے, 40 ہے. جب ڈھونڈا گیا ان 100 بچوں کو تو پتہ لگا اس کلاس میں کچھ 7 بچے ایسے ہیں جو زندگی کی بدترین حالت میں. ڈیفینیشن سن لیجئے گا, کوماز میں کرنے والی بدترین حالت کی تعریف کیا ہے. نمبر 1 سر بھیک مانگ رہے ہیں, نمبر 2 نشہ کرتے ہیں, نمبر 3 وہ کرائم میں تھے, جیل جا چکے ہیں, انہوں نے کرائم کیے, جرم کیے اور وہ جیل جا چکے ہیں. کہ یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن سے صبر نہیں ہوا تھا, اور وہ صبر نہ کرنے والوں کا انجام آج یہ ہوا. اچھا واٹ اباؤٹ دی میجورٹی, وہ جب زیادہ تر ہیں کہاں گئے؟ دے آر ایوریج. آپ جانتے ہیں دنیا میں ایوریج کا ورڈ بڑا پیارا ہے سر, کیونکہ میں ایوریج میں سے ہوں سر, ہم میں سے بہت سے ایوریج بیٹھے ہوں گے. دنیا میں آئی کیو زیادہ تر ایوریج ہوتا ہے, ذہانت ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے, اور ڈفر بھی تھوڑے ہوتے ہیں, معافی کے ساتھ یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں. اسی طرح بیوٹی بھی ایوریج, ہم زیادہ تر معافی کے ساتھ کوئی برا نہ منائے, ایوریج چہرے دنیا میں زیادہ ہیں. انتہا کے خوبصورت چہرے تھوڑے ہیں اور بدصورت بھی بہت تھوڑے ہیں. میجورٹی ایوریج تھی. اس نے کہا جی باقی جو بچ گئے ہیں, ان کا جی انتہا کے کامیاب. کیسے کامیاب ہے؟ کہتے ہیں جی وہ انجینئرز ہیں تو ان جیسا انجینئر نہیں ہے, وہ ڈاکٹر ہیں تو ان جیسا ڈاکٹر نہیں ہے, اور وہ اگر سائنٹسٹ ہیں تو ان جیسا سائنٹسٹ نہیں ہے. والٹر مشال نے اپنی ریسرچ مکمل کی. سر اسے سائیکالوجی میں مارش میلو افیکٹ کہتے ہیں, اور بیہیویئر سائنسز اس کو ایک بہت بڑا پلر مانتی ہے اس ریسرچ کو. اور یہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ زندگی کا 10 منٹ کا صبر بھی آپ کے مستقبل کا تعین کرتا ہے. میں سر کہیں جاتا ہوں نا پڑھانے کے لیے, میں ایک ٹریننگ میں نے بنائی, میں کہتا دشمن سے سیکھتے ہیں. تو ایک سینٹر تھا آرمی کا, میں ٹریننگ وہاں پر دے رہا, میں کہ دشمن سے سیکھتے ہیں.
تو دشمن ملک ہمارا جو ہے اس کا ایک پریزیڈنٹ تھا, یہ پاس ملک ہے ہمارا دشمن انڈیا, پریزیڈنٹ کا نام تھا عبدالکلام غالباً. عبدالکلام کی نا کئی اسپیشلٹیز ہیں, وہ ایک علیحدہ لمبی کہانی. اس کا ایک جملہ بڑا مزے کا ہے, وہ کہتا ہے دنیا کا کوئی بندہ اپنے مستقبل کو نہیں بدل سکتا, لیکن اگر اپنے مستقبل کو بدلنا چاہتا ہے تو اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے, اپنی عادتوں کو بدل لے, اس کا مستقبل بدل جائے. اور یاد رکھیے گا اگر آپ کے بچے میں صبر نہیں ہے تو اس کا مستقبل خطرے میں ہے. کیونکہ انفارمیشن, ڈیٹا, اسٹیٹکس آج کیا بتا رہے ہیں, جو بلاگز لکھے جا رہے ہیں, آج کی وقت کا دنیا کا سب سے بڑا انعام آپ کو بتاؤں ڈیٹا ہے. ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ آج کسی بھی چیز کو ڈھونڈنا بڑا آسان ہے, کسی ایک فیکٹر کو ڈھونڈنا, سکسیس میں, فیلئر میں, پیرنٹنگ میں, ایک فیکٹر کے ذریعے یہ ڈھونڈنا کہ اس کا انجام یا رزلٹ کیا ہوگا کتنا آسان ہے. ذرا سنیے گا, انہوں نے ڈسکور کیا ہے, ریسرچ کیا ہے, نکالا ہے کہ دنیا, انسان, پوری کائنات, اس میں کائنات کی عمر 14 بلین ایئرز ہے. اچھا ڈیٹا, سولر سسٹم از 4.5 بلین ایئرز, انسان 35 ملین ایئرز پرانا ہے. اس انسان کی ایوریج ایج اتنی ہے. جب کا انسان آیا سر, آج تک سب سے زیادہ انسان پیدا ہوئے اگست میں, سب سے کم پیدا ہوئے فروری میں. دنیا کے 80% سیریل کلر جو ان سے ہم نومبر میں پیدا ہوتے ہیں, معافی کے ساتھ معافی مانگ لیتا ہوں پہلے اگر کوئی نومبر والا بیٹھا ہو. انہوں نے ڈیٹا ڈھونڈ لیا ہے کہ ڈیٹا اتنا کمال ہے, اور ڈیٹے کی ذرا ایکوریسی دیکھیے گا. آج یہ ڈھونڈ لیا گیا ہے کہ اگر یہ ایک ورڈ ہے سپر سکسیسفل, ایکسٹرا آرڈنری. آج میلکن گلیڈویل کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ سپر سکسیسفل ہونے کے لیے کسی کو اگر ٹائم چاہیے بننے کے لیے, صرف 10,000 گھنٹے چاہیے. اٹس اسائنمنٹ. 10,000 گھنٹوں کو ذرا کنورٹ کیجیے گا ایئرز میں, 1 سال 1 مہینہ 21 دن. ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ایک چھوٹا سا فیکٹر جسے ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں, وہ آنے والے دنوں میں بہت بڑا نتیجہ دیتا ہے. پوائنٹ نمبر 2, صبر کے بعد دوسری اہم بات. سر لائف میں ایک افیکٹ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں سنو بال افیکٹ. ساچن سر, ساچن وقت گزرا سر, کوئی ساچن والا بیٹھا ہے جی, فوج میں ایسا بندہ, سر کرن صاحب بیٹھے ہیں سر, فوج میں جو جانتے ہیں وہ ساچن کا نام لوں تو ساچن بھی ایک یاد ہے. سر سنو بال افیکٹ یہ ہے کہ آپ کہیں اگر سنو بال, ایک بڑا سا برف کا تودا گرتا ہے, تو برف کا تودا بنتا کیسے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. برف کا تودا بنتا ایسے ہے کہ جو برف کہیں پڑی ہوئی ہے, کچی برف ہے, اوپر سے ایک چھوٹا سا پتھر لڑکتا ہے. وہ لڑکنے والا پتھر جون سا ہے وہ اپنے ارد گرد برف کو جمع کرنا شروع کرتا ہے. وہ اکٹھے ہوتے ہوتے پہلے سائز یہ ہے, بنتے 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 بنتے, اور پہاڑ کی بلندی سے جب وہ بستی تک آیا تو ممکن ہے اس کا جو والیوم ہے, اس کا سائز ہے, وہ اتنا بڑا ہو کہ اس کے ایک ایک پہاڑ کے برابر جو گولا ہے وہ گرا ہے, اور کتنے گھر فنا ہو گئے. سر لائف بھی ایسے ہی ہے. آپ کا تھوڑا سا صبر, چھوٹی سی عادت, چھوٹی سی خوبی, وہ آنے والے دنوں میں سنو بال افیکٹ دیتی ہے. بقول اشفاق احمد کے, اشفاق صاحب میرے استاد تھے, کہا کرتے تھے کہ یاد رکھو خوبی اور خامی دونوں بڑے سیانے. ان کے 2 جملے بڑے معروف ہیں, خوبی اور خامی دونوں بڑے سیانے. خوبی یعنی اچھائی اور برائی کہہ لیجیے, اچھی عادت یا بری عادت کہہ لیجیے, دونوں بڑے سیانے. دونوں ہاتھ چھڑاتے ہیں, چراہے میں انتظار کرتے ہیں. کون سے چراہے میں؟ زندگی کے چراہے میں. اور اس وقت گلے پڑتے ہیں جب ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. کئی دفعہ ہم حیران ہوتے ہیں, یار میں تو کچھ کیتا ہی نہیں, اللہ نے اتنا کرم کیوں کر دیتا. پتہ لگا جی کمیٹی سے نکلی ہوں میں. میرے پاس سینکڑوں کاؤنسلنگ کیس ہیں سر ایسے جو آ کے روتے نہیں میرا قصور کی ہے. میں کہا قصور تو ہے گا, کمیٹی تو کہیں ڈالی تھی آپ نے. اس کا سنو بال افیکٹ اب آیا, نتیجہ آج آیا. آپ نے سوچا ہی نہیں تھا کہ آپ نے جو بیج بویا اس نے کسی دن جوان ہو کے گر جانا ہے. مجھے کبھی نہیں بھولتی لاہور کی وہ کہانی. لاہور میں ایک علاقہ ہے, اس کو جوہر ٹاؤن کہتے ہیں. جوہر ٹاؤن میں ایک اولڈ ہوم ہے جہاں پہ پاکستان میں اللہ معافی یہ ٹرینڈ اللہ نہ کرے آئے کہ بزرگوں کو ہم جا کے ان گھروں میں ان جگہ پہ چھوڑ آئیں کہ جان چھوڑائیں. ایک بچہ تھا, سچی کہانی ہے, بڑی وائرل بھی ہوئی. ایک بچہ تھا, ایک ہی بچہ تھا, والد انتقال کر گیا, ماں بوڑھی تھی, بچہ جوان ہوا, نوکری مل گئی, شادی کی, بیوی بڑی کپتی مل گئی. معافی کے ساتھ کپتی کا جب تک میں ورڈ یہ یوز نہیں کروں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, لوکل لینگویج زیادہ اچھا سمجھاتی ہے. اچھا اب وہ بیوی نے نا جیسی شادی, والدہ کو نا دائمی کھانسی تھی, وہ کھانستی بہت زیادہ تھی. اس نے اعتراض کیا یہ امی سے جان چھڑاؤ یار, یہ کیا مسئلہ ہے, یہ کھانستی رہتی ہیں. آخر کار
بیوی تھی, مان گیا, ماں کو چھوڑا, وہ جوہر ٹاؤن اس اولڈ ہوم میں چھوڑ دیا, سچا واقعہ چھوڑ دیا. کارپوریٹ میں اچھی جاب تھی, مارکیٹنگ کی جاب, بیوی شاد, ماں پڑی ہے وہاں پر, کبھی کبھی ملنے جانا. ایک دن کال آ گئی, کال آئی اور کال یہ تھی کہ جی آپ کی والدہ کی حالت بڑی خراب ہے, ان کی ریکویسٹ ہے مجھے ایک بار میرے بیٹے سے ملوا دو. ٹھیک ہے جی, دفتر چھوڑا, بھاگم بھاگ وہاں. ماں کی سانس بڑی مشکل سے نکل, اس نے کہا بیٹا پاس آ. کہ جی ماں جی بولیے. اس نے کہا بیٹا میں جانے والی ہوں, ایک ریکویسٹ. اس نے کہا کیا؟ کہ جی اولڈ ہوم ہے نا, جب سے میں 2-3 سال سے یہاں پر ہوں, اب پنکھے نہیں ہیں, تو ایک کام کر, یہاں پنکھے لگوا دیں. اس نے کہا ماں اتنا احساس, آج میری ماں جا رہی ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ ادھر پنکھے لگوا دو. ماں اتنا احساس کیوں؟ کہتی پتر کل تو بھی اتھی آنا ہے, جو تو کیتا ہوئے کمیٹی نکلنی ضرور ہے. حضور والا جب تک بچوں میں آپ ہمدردی پیدا نہیں کرتے, آپ ہمدردی نہیں دیتے, بچے کل کو آپ کے بڑھاپے میں آپ کو کھجل ضرور کریں گے. اٹس اے سنو بال افیکٹ. That's why my teacher واصف علی واصف says مؤدب انسان کو اللہ سب سے بڑا انعام دیتا ہے مؤدب اولاد سے. اور آپ بہتر جانتے ہیں جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں, مؤدب اولاد سے بڑا انعام کوئی نہیں ہے زندگی میں. اگر آپ کی اولاد مؤدب ہے نا, وہ جی کرتی ہے نا, اور تابع دار ہے, پازیٹیو تابع دار ہے. میں نہیں کہتا کہ کئی چیزوں پہ نہ ہاں نہیں بھی کرنی چاہیے, لیکن انہیں نہ بھی کہنی آتی ہے اور ہاں بھی کہنی آتی ہے. ان کے دل میں ایک ادب ہے کہ میرے ابا جی یا میری ماں جی ہیں, یہ میری بیجی ہیں. یقین کیجیے گا اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہے. صبر سے چلے. اور ہم نے دوسری بات کی سنو بال افیکٹ. یاد رکھیے زندگی میں ایسی کمیٹیاں ضرور ڈالیے جو اس وقت میں نکلیں, اور پھر شکر ادا کریں کہ شکر ہے اگر ہم نے یہ بیج ادب کا نہ بویا ہوتا. پہلا بیج تھا صبر کا. اچھا اب میرے سے سوال آپ کر سکتے ہیں, سر آپ ہمیں صبر کی بات کر رہے ہیں, ہم بچوں کو صبر کیسے سکھائیں؟ جی آپ کہہ رہے جی ہم ادب, آپ نے ہمیں کہا ہم ادب کیسے سکھائیں؟ 2 سوال. پوائنٹ نمبر 3, یاد رکھیے بچے کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز, آج کی بہترین کاؤنسلنگ, آج کے بہترین سائیکیٹرسٹ, آج کے بہترین سائیکالوجسٹ, آج دنیا اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے, جس کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے نا, اس کی زندگی میں تکلیفیں کم ہوتی ہیں. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں, لیکن کوئی ہوتا ہے جس کے ساتھ بندہ شیئرنگ کر کے سجدے میں آنسوؤں سے, تسبیح سے, دکھ سکھ پھول کے بندہ اپنا دل ہلکا کر لیتا ہے. اور اگر وہ لاحاصل تھا حمیرہ احمد کا, لاحاصل ٹی وی پہ چلا ہوا ہے, اس کا پیک سین تھا, ماں کو کال کرتی ہے, کہتی ماں تو نے مجھے پیسہ دیا, تو نے مجھے دولت دی, تو نے مجھے ایکسپوئر دیا, تو نے سب کچھ دیا, ایک چیز نہیں دی, اور وہ کیا؟ مجھے اللہ کا ساتھ نہیں دیا. اور اب یقین کیجئے سینکڑوں کلائنٹ, سینکڑوں لوگوں کو دیکھنے کے بعد میرا یہ سوال, ایک سیٹ پیٹرن کاؤنسلنگ کے کوسچنز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ لے رہا ہوں. آپ کا کوئی بہت اچھا دوست ہے, اچھا جو پکا ڈپریشن کا مریض ہے نا, 90% مجھے کہتے ہیں نہیں ہے, یعنی میں نے جوڑ لیا, کنیکٹ کر لیا ہے. اچھا میں کہتا ہوں جی آپ عبادت کرتے ہیں؟ سر نمازیں میں دیکھیں ساری پڑھتا ہوں, عبادتیں میں ساری کرتا ہوں, لیکن دیکھیں مجھے ڈپریشن ہے. میں کہتا ہوں آپ واقعی اللہ کو مانتے ہیں؟ سر کیسی بات کر رہے ہیں آپ, میں نمازیں پڑھتا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ کو مانتے ہو. میں کہتا ہوں اللہ کو دل سے مانتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے اللہ ہے کیا؟ وہ ذات کتنی وسعت, کتنی طاقت والی ہے, کہ چھوٹی سی کھوپڑی سے نہیں سوچ رہے, احساس سے سوچ رہے ہو کہ عقل سے سوچ رہے ہو؟ عقل میں تو آتا کوئی نہیں. جب کہتا ہے کہ جی نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں کہتا ہوں تمہاری ترجیح میں کہیں اللہ ہے؟ اچھا ترجیح میں بھی ہوتا ہے, پریورٹیز میں بھی ہوتا ہے. جب ان سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی ساری باتیں سب کچھ سچ ہے, لیکن وہی اشفاق صاحب کے بقول کہ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننے میں بڑا فرق ہے. اگین آپ مجھے کہیں کہ قاسم صاحب کی گلاں کرن لگے, اسی بچیاں دی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں, تسی سانو کدے صبر دی گل کر دیو, کدے ادب دی گل کر دیو, کدے کدے اللہ تے یقین نہیں. سر تھوڑا سا ہولڈ کرنا پڑے گا. پوائنٹ نمبر نیکسٹ 4, یاد رکھیے بچے کی زندگی اور آپ کی زندگی میں سب سے بڑی روشنی علم ہے, نالج ہے جی, کتاب ہے. اگر بچے کی زندگی میں کتاب نہیں ہے, علم نہیں ہے, فہم نہیں ہے, تو وہ ہائی جیک نہیں ہوگا. ریشنل پریکٹیکل اپروچ بڑھے گی, ایموشنز کے ہاتھوں اور لائف میں ہائی جیکرز کے ہاتھوں وہ ہائی جیکٹ نہیں ہوگا. یہ پوائنٹ نمبر 4 تھا. یہ پوائنٹ نمبر 5, 5واں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کلوز کر کے واپس نئی تھیوری شروع کروں گا. 5واں نقطہ یاد رکھیے گا کہ اگر بچے نے اپنی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز پرابلمز کو ایکسیپٹ کرنا نہیں سیکھا, قبول کرنا نہیں سیکھا,
وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آج پلان تھا ہمارا ملٹی میڈیا پہ جانے کا, میں میڈم سے ڈسکس کر رہا تھا, بڑی چیزیں تھی دکھانے والی لیکن ٹائم شارٹ, چیزیں کلوزنگ. ایک سین تھا, میں اس سین کو یہیں پر آپ کو زبان سے سمجھا کے بتاتا ہوں جو میں دکھانا چاہ رہا تھا. ایک ڈرامہ تھا من چلے کا سودا. من چلے کے سودے کا ایک سین بڑا مزے کا ہے. ایک ڈاکیا ایک گھر سے نکلتا ہے, اس گھر میں محترمہ نے انٹر ہونا ہوتا ہے, گھر میں کتے بھونک رہے ہوتے ہیں. جو کتے بھونک رہے ہیں ان کی آوازیں بڑی بلند ہیں, اور محترمہ کہتی ہے کہ صاحب گھر پہ ہیں؟ ہاں ہیں, ابھی مل کے ہیں, ڈاک انہوں نے وصول کیے. کتے بڑے ہیں, کتے تو ہوتے ہیں, جانے دیں گے؟ اس نے کہا بی بی رستے کے کتے کی پرواہ نہیں کرتے. ڈائلاگ کیا ہے فردوس جمال کیا بولتا ہے, رستے کے کتے کی پرواہ نہیں کرتے ورنہ منزل نہیں ملا کرتی. کتے بھونکنے کے لیے ہوتے ہیں, روکنے کے لیے نہیں ہوتے. سر کیا زمانہ تھا ہم ان ڈراموں سے یہ چیزیں سیکھتے تھے, کیا زمانہ تھا کہ یہ چیزیں. اور اگلا جملہ کیا ہے, خوف انسان کا ازلی دشمن ہے. اور لاسٹ سینٹنس سب سے امپورٹنٹ, آپ جانے لگی ہیں نا پچھلا دروازہ بند کر کے جائیے. حضور والا 5 لیسنز میں نے مکمل کیے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے, کیا آپ چاہتے ہیں, آپ نے یس میں آواز آنی چاہیے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے میں صبر ہو؟ آپ کو صبر کی امپورٹنس صبر, یس اوکے. کیا آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ مؤدب ہو؟ یس. نمبر 3 پوائنٹ کیا تھا جی, کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا آپ کے بچے کا اللہ سے تعلق ہو پریورٹی میں؟ یس. 4 تھا, کیا آپ چاہتے ہیں بچہ علم کے راستے پہ چلے؟ یس. ادھر تو یس ختم ہو گیا, یس ہی ختم ہو گیا. اچھا, میں ایک پچھلے دنوں سر ایک ایئر بیس پہ ٹریننگ سیشن دے رہا تھا, تو ایک بڑے سینئر آفیسر ہیں ایئر فورس کے, تو ایک میں نے لطیفہ سنایا, وہ ایک دم مسکرائے. فیملی سیشن تھا, مسکرائے تو ساتھ ہی اپنی بیگم کو دیکھ کے سیریس ہو گئے. تو بعد میں نے کہا سر آپ کہتے ہیں سامنے میں نہیں ہسدا یار, اینو ہضم ہی نہیں ہوتا میرا ہاتھ سے. کہتے میں تو مسکران دے آواں تو نال ہی میرے سیل چیک کرنے لگ پہ مسکران دے کی. حضور والا دی 5th پوائنٹ, پانچواں نقطہ کہ کیا ہم چاہتے ہیں, 5واں کیا تھا جی, پرابلمز کو, مسئلوں کو ایکسیپٹ کریں, قبول کریں, سامنا کریں. ہم چاہتے ہیں یس یس. اب یہ آپ چاہتے ہیں, آپ کو میں حل بتانے لگا ہوں, آسان سا حل ہے. یہ 5 چیزیں والدین اپنے میں پیدا کر لیں, بچے میں خود پیدا ہو جائے. آسان سا حل ہے, کیونکہ یاد رکھیے گا یہ 5 چیزیں نصیحت سے نہیں سیکھی جا سکتی. بلیو یو می, جس گھر کی ماں بے صبری ہے نا, اس گھر دے بچے بے صبرے نے. جس گھر دے وچ وڈیاں نال بے ادبی کیتی جاندی ہے نا, انہاں نوں پوچھیا نہیں نہ جاندا, یقین کرو او بچے تیار ہو رہے جے, فوج تیار ہو رہی تہاڈے خلاف. انہوں نے تانوں اس ٹائم بڑھنا ہے, اس ٹائم تہاڈی دوائی کھونی, اس ٹائم تانوں پوچھنا نہیں, اس ٹائم پکھا بند کر دینا, اس ٹائم اے سی بند کر دینا ہے, تسی سوچا بھی نہیں ہوئے. آپ کے گھر میں کتاب اونچی جگہ پہ نظر نہیں آتی, آپ کے گھر میں لائبریری آباد نہیں ہے, آپ کے گھر میں کتاب ہاتھ میں نہیں ہوتی, آپ کے گھر میں کتاب کی امپورٹنس, علم کی امپورٹنس, علم والے کی امپورٹنس نظر نہیں آتی. یقین کیجئے گا بچہ مہنگا برگر کھا لے گا, مہنگا جوتا خرید لے گا, مہنگی کتاب نہیں خریدے گا, سستی کتاب بھی نہیں خریدے گا, کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں, اس نے دیکھا ہی نہیں. بچہ کبھی بھی نصیحت سے نہیں, دیکھنے سے سیکھتا ہے. تو جو کچھ دیکھا ہے, یہ سچا واقعہ, میڈم میرے ساتھ سچا واقعہ. کوئی 2 سال پہلے ہادی, چھوٹا جو بیٹا ہے, اس نے کہا پاپا ماما نے پرانٹھا بنایا, دادوں نے گھی بھیجا تھا نا دیسی. میں کہا ہاں, ماما نے پرانٹھا بنایا, پاپا میری شکتی بڑھ گئی ہے. میں کہا مر گیا, کیونکہ شکتی کی ڈکشنری جو سی ہے لوکل نہیں ہے. تو میں نے فوری طور پہ بیگم کو کہا, میں کہا وہ کارٹونز ذرا بتاؤ کون کون سے. اچھا, وہ سب کے سب کارٹونز میں ایسے کارٹونز جو انڈیا ڈب تھے, اور انڈیا ڈب کارٹونز میں جو سا ہے وہ, اگلے دن اس سے بڑا ستم ہوا. اس کی ٹیچر نے کال کیا, اس نے کہا جی کائنڈلی میٹنگ کرنا چاہتے ہیں. بیگم نہیں تھی, میں خود چلا گیا. اس نے کہا بھائی جان گزارش یہ ہے, آپ ہمارے ٹیچر بھی ہیں, اسکول آ کے ہمارے ٹیچرس کو ٹریننگ دیتے ہیں. کل اس نے ایک بڑا عجیب سا ورڈ بولا. میں کہا کیا؟ کہتا ہے میڈم آپ میری بھاوناؤں کو سمجھے نا. میں کہا کم وقت نہ ہو تو یہ شکتی, یہ بھاوناؤں کی ڈکشن جو سی ہے یہ کہاں سے آ گئی؟ پتہ لگا یہ ڈکشن آئی ہے میڈیا سے, جس پہ ہم نے ابھی تھوڑی سی بات کرنی ہے. یاد رکھیے گا بچہ جو دیکھتا ہے بچہ وہ سیکھتا ہے. بچے نے اگر گھر میں دیکھا ہے, ادب اخلاق آداب دیکھے ہیں, تو بچہ ادب اخلاق آداب کو فالو کرے گا. بچے نے دیکھا ہے کہ والد بڑا صابر ہے, والدہ بڑی صابر ہے, اور وہ بڑا اطمینان سے بیٹھ کے آرام سے صبر کرتے, کھانا آئے گا کھا لیں گے, چیزیں آئیں گی کھا لیں گے, ٹھیک ہے خوشی ہوتی ہے چیزوں کی, لیکن کوئی ایسا وہ ایکٹ نہیں کرتے جو پیشن کم obsession زیادہ دکھے. یہ یاد رکھیے
کہ بے شمار جو ہماری سائیکالوجی کی بیماریاں ہیں, جس طرح زکام ہوا ہونا, کرن صاحب نال دن بھی ہو جاتا نا, چھینک مارے نا کوئی, میرا بیچمنٹ ہے سول سروس میں, تو چند دن پہلے ہم نے کٹھے کافی پی, کہتا تمہیں زکام تو نہیں, میں کہا نہیں, کہتا پھر تیری گڈی بیٹھ جاؤں گا. جیسے زکام کا وائرس بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے نا, یاد رکھیے گا ہماری جو اخلاقی بیماریاں ہیں وہ بھی ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں, نمبر 1. بالکل ایسے ہی سائیکولوجیکل جو پرابلمس ہیں وہ بھی ایک سے دوسرے کو لگتے ہیں. یہ لکھ لیجئے گا کہ جس شخص میں, جس گھر میں شک کی بیماری پائی جاتی ہے, اور بالخصوص وہ شک عورت میں ہے, وہ گھر کے بچے کبھی گرو نہیں کر سکتے. ریزن کیا ہے؟ وہ ساری زندگی, اسٹیفن آر کوے سر, ہم تو اس کے مرشد مانتے ہیں مینجمنٹ کے لوگ, اسٹیفن آر کوے کہتا ہے جی دنیا کے موسٹ افیکٹو لوگ جو ان سے ایریا آف انفلوئنس میں کام کرتے ہیں, ایریا آف انفلوئنس, وہ دیکھتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں, اسی میں اپنی انرجی لگاتے ہیں. اور دنیا کے جتنے ٹریجک ایسے لوگ ہیں جن کی انرجی ضائع جانی ہوتی ہے, جنہوں نے کر کے کچھ نہیں جانا ہوتا, ان لوگوں کی ٹریجڈی ہوتی ہے, وہ وہاں اپنی انرجی لگا دیتے ہیں جس سے نکلنا کچھ نہیں. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کبھی ایک لمحے کے لیے سوچئے گا پچھلے 10 سال سے جو فکر مندیاں پالی ہیں, نتیجے کتنے نکلے ہیں؟ پتہ لگا آدھی تو فکر مندی میری تھی نہیں. مثلا رزق رازق تو وہ ہے, زندگی موت سر اس کے ہاتھ میں, میری عزت وہ کہہ رہے ہیں میرے سے بہتر عزت دینے والا کوئی نہیں. سر ہم جو فکر مندیاں پالتے ہیں, ہم جو شک کرتے ہیں, ہم جو obsessive compulsion disorders لیتے ہیں, ہم کبھی نہیں دیکھتے کہ یار یہ ساری چیزیں تو میں نہیں چلا سکتا. وہ کیا شاندار جملہ کہ نور والے بابا جی کے پاس اشفاق صاحب کے جا کے کہنے لگے بابا جی نئی انفارمیشن پتہ لگی. آج تو سر دیکھیں نا گوگل نے آسانی کر دی ہے, آج تو گوگل کے سیٹنگز میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ زمانے میں ایک نئی اطلاع, نئی انفارمیشن ایسے جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی تھی. کہتے ہیں نئی اطلاع بتاؤں آپ, کیا مکھی کی 86 آنکھیں ہوتی ہیں, 86 آنکھیں ہوتی ہیں. تو نور والے بابا جی نے فوراً فی البدی جملہ بولا, یار لعنت اس مکھی پہ جس کی آنکھیں 86 لیکن بیٹھتی گند پہ. سر ذہین ترین, عقل مند ترین PhD ڈگریاں لی ہوئی ہیں, اچھی گرومنگ, اچھا خاندان ہے, لیکن بندہ شکی ہے, ستیہ ناس ہو گیا. آنکھیں کتنی ہیں؟ 86. بیٹھنا کس پہ ہے؟ فالٹ کو ڈھونڈنا ہے, فالٹ پہ بیٹھنا ہے, اور فالٹ نہیں ملے گا. میں اکثر اپنی بہنوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں, اور خدا کے لیے اللہ توکل کرنا سیکھو, اللہ کا واسطہ اللہ توکل کرنا سیکھو. اللہ توکل یہ ہے, اگر اللہ نے گھر دیا تو اللہ محافظ ہے, اللہ نے اگر بچے دیے ہیں تو یار اللہ محافظ ہے, اگر اللہ نے خامن شریف دیے ہیں, شریف کا ورڈ میں نے حکومت سے لیا جی, تو پھر تھوڑا معاف کرنا سیکھو یار, بندہ بندہ ہوتا ہے. اور نئی بخاری صاحب کہتے ہیں کریکٹر کی ڈیفینیشن مرد کے لیے کچھ ہوتی ہے, عورت کے لیے کچھ ہوتی ہے. ہماری ٹریجڈی ہے. حضور والا یاد رکھیے, جب بھی بہت فکر مندیاں بچہ دیکھتا ہے تو وہ بھی فکر مندیوں کو اس بیماری, وائرس پھیلنے کی طرح اس بیماری کو سیکھ لیتا ہے, اور وہ ثواب سمجھ کے شک کرتا ہے. پھر وہ بھی کمپلشن ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتا ہے, وہ بھی اس کا دل کرتا ہے کہ کھریدا جائے, کھنگالا جائے, نکالا جائے. آپ نے نوٹ کیا ہے کہ کچھ لوگ نا پیدائشی, دنیا میں 13 کیٹیگریز ہیں پرسنالٹیز کی, تو 13ویں قسم جو ان سی ہے نا, وہ پیدائشی جسوس ہوتے ہیں. ادھر ادھر گھروں کے کام والے ہوتے ہیں, انہیں سارا پتہ ہوتا ہے صاحب کا موڈ آج کیسا ہے, آج کتنی مار صاحب کو پڑی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, اور صاحب جو ان سے وہ کب آتے ہیں, صاحب کون سا سیل فون گاڑی میں چھوڑ کے آتے ہیں, ٹھیک ہے صاحب گھر میں گاڑی انٹر کرنے سے پہلے اندر کو پن تو نہیں گری, کوئی چیز تو نہیں گری, کیوں چیک کرتے ہیں. تو وہ سب چیزیں گھر کے ملازمین کو پتہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. صاحب بھی بڑے سیانے, انہیں نہیں پتا ہوتا بیگم اس سے زیادہ سیانی, ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ بھی کوئی ایک بال ڈھونڈ کے اپنے بال کے کلر سے میچ کر کے بتا دیں, بندی ہے کوئی چکر ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا حضور والا یاد رکھیے, آج سے طے کیجئے کون سی فکر مندیاں پالنی ہے اور کون سی فکر مندیاں نہیں پالنی. جب آپ یہ طے کر لیں گے تو ایک کمال کی تبدیلی آپ کے رویے میں آئے گی. یاد رکھیے گا, رویہ رویے کو جنم دیتا ہے. نیکی مرتی نہیں ہے, بدی مرتی نہیں ہے. وہ مزاج, وہ چیزیں جو بچے نے دیکھی ہیں, اس بچے نے کل کلاں کو وہ ریئیکٹ کرنا ہے. تو تیار رہیے گا کہ اگر آپ کا ذہین بچہ, قابل بچہ, لائق بچہ, اچھے نمبر دینے والا بچہ, کل کلاں کو اس کو کوئی بری عادت پڑ گئی, مثلا بری عادت میں سے کیا, بے صبری سے بری عادت کوئی نہیں ہے. سر 3 چیزیں بڑی خطرناک ہیں ہیبٹس میں اور کنسیپچولی. ایک, بے صبری, جلد باز بن گئے. جلد باز بندہ کبھی گرو نہیں کر سکتا. سر جلد باز بندہ کیا کرے گا جی, جلدی فیصلہ کر دے گا. نمبر 2, بری عادت, ججمنٹل ہے شدید. آپ ایک طبقہ ملک میں دیکھیں گے جو ہر ایک پہ فتویٰ لگاتا ہے, ججمنٹل. وہ ہر ایک کے ایمان پہ شک کرے گا, وہ ہر ایک پہ جو انسان ہے اس کی نیت پہ شک کرے گا. میرے بڑے بڑے ایسے سیشنز ہیں
اللہ مجھے نیک بنائے, ایماندار بنائے اور دیندار بنائے, بڑی کمی ہے میرے میں. لیکن بڑے ایسے سیشنز ہیں جامعات میں ہوتے ہیں, بھیرا شریف میں چند دن پہلے تھا, کئی پیر صاحبان مجھے بلاتے ہیں, کئی سیشنز کے بعد ایک بندے آتے ہیں کچھ کان میں کہتے ہیں شاہ صاحب ایک گل کہنی ہے. شاہ صاحب داڑھی نہیں رکھ لیندے تسی, تو میں رکھ لیتا ہوں لیکن اس قابل بھی تو ہوں, میرے میں وہ قابلیت بھی تو ہو کہ میں رسول کا حلیہ اپنا سکوں, میرے میں تو کمیاں بڑی ہیں. اچھا انہوں نے پورا پھٹا پیمانہ یارڈ سٹک ایک ہے, اگر حلیہ اسلامک ہے تو بندہ ٹھیک ہے, نہیں تو اس کے ایمان پہ پورا شک کرو. سر اگر ججمنٹل ہے کبھی گروتھ نہیں کرے گا. ذرا سن لیجئے گا, میرے مطابق ترقی کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے آپ سوشل کتنے, اور ججمنٹل بندہ کبھی اچھا سوشل نہیں ہو سکتا, اس کا سوشل سرکل بڑا ہی نہیں ہوتا. جب بھی آپ جج کرتے ہیں, ماپتے ہیں فٹوں سے, سر زندگی میں سب سے بڑا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ دوست گوا دینا, سجن گوا دینا, رشتہ دار گوا دینا, خونی رشتہ گوا دینا, اپنے کو گوا دینا. اور ججمنٹل بندہ بڑے بڑے قیمتی لوگوں کو ناپ ناپ کے ضائع کرتا ہے. اے نہیں ٹھیک ہے گا, اینو چھک نہیں مارنی آتی, اے نہیں ٹھیک ہے گا, اینو میں کل دیکھا جی اینے میرے سامنے جڑا وضو صحیح نہیں کیتا. ججمنٹل نہیں ہونا. اگر آپ ججمنٹل نہیں ہے تو بچہ بھی, پہلا بے صبری, دوسرا ججمنٹل, تیسرا بچوں کو عادت ڈالنے وہ کنفیوژن سے نکلا کریں, کنفیوز نہیں رہنا. اگر آپ کنفیوز ہیں نا, آپ کنفیوژن کو چیک کرنے کا میں آپ کو ایک بڑا آسان سا کلیہ دیتا ہوں. لوگوں کو نا ان کے ڈیسیژنز کے بعد ان سے ڈسکس کیا کریں. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. خوشیاں عیدیں آتی ہیں, شادیوں کا سیزن جا رہا ہے, تو فیملی کی ساری بچی ہیں بچے بیٹھے ہوتے ہیں, میں نے شاپنگ کر لی. اچھا ایک کو میں نے کہا انم بیٹا بتاؤ ذرا, یہ تو تم نے سوٹ لیے 6 کھاڑی کے, کیسے؟ قاسم بھائی ویسے نا میری سلیکشن غلط رہی. میں نے کہا میرا بچہ پاکستان میں سب کی ایسی ہے, یہاں تو 25 سال کی شادی کے بعد بندہ کہتا ہے جی یہ فیصلہ غلط نہ ہی کرتے جو امی دی بس خواہش سی پتر میرے مرن تو پہلے جڑا نا بیاہ کر لے, پھر امی مری بھی کوئی. یہ جو کنفیوژن والا اسٹیٹ ہے نا مائنڈ کی, پلیز یاد رکھیے بچوں کو 3-13 والے چکر میں نہ ڈالیں. وہ اقبال کہتا ہے دو رنگی چھوڑ دے یا رنگ ہو جا, یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. یہ کنفیوز انسان کبھی گرو نہیں کرتا. یا چیز ہے یا چیز نہیں, یا بات ہے یا نہیں ہے. کنفیوژن کا مطلب ہے کہ آپ نے چیزوں کو درمیان میں رکھا ہوا, اور یہ مزاج تینوں, جلد بازی بھی وائرس بیکٹیریل ایک انفیکشن ہے, ایک سے دوسرے میں جاتا ہے. دوسری چیز کیا بتائی جی؟ ججمنٹل ہونا بھی ایک سے دوسرے میں جاتا ہے. اور تیسری چیز کنفیوژن بھی ایک ایسی چیز ہے جو ایک سے دوسرے میں جاتی ہے. سر یہ ہماری آج کی گفتگو کا ایک حصہ مکمل ہو گیا, میں دوسرے حصے کو شروع کر رہا ہوں. میری سٹوری لائف سٹوری ہے, اس میں سول سروسز بھی ہے, اس میں نوکری بھی کرنا ہے, اس میں چھوڑنا بھی ہے, اس میں کارپوریٹ بھی ہے, اس میں سرو کرنا بھی ہے, اس میں ہزاروں لاکھوں سیشنز بھی ہیں, اس میں کتابیں لکھنا بھی ہے, اس میں اللہ نے استاد بڑے اعلیٰ دیے, وقت کے اچھے سارے استادوں تک میں پہنچا. لمبی کہانی ہے. اللہ نے جابس بھی دی, جاب لینے دینے کا موقع, انٹرویو لینے کے موقع بھی دی. مطلب اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہے, آج کی آڈینس مسرت اگر شامل کر لیں کچھ 7 لاکھ سے زیادہ کی آڈینس میں فیس کر چکا ہوں. اب اس آج کے دن تک میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, اس 7 لاکھ کی آڈینس اور بے شمار پاکستان کے بگ برانڈز, گاڑی آپ سوئک یوز کرتے ہیں, ٹرینر قاسم علی شاہ. میڈیسن آپ کسی بڑے گروپ کی یوز کرتے ہیں, ٹرینر قاسم علی شاہ. گروپ جو ان سا وہ RT کا نمبر 1 کوئی ہوگا, اس کا گروپ کا جو ان سا ٹرینر ہوگا قاسم علی شاہ. سر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, زندگی میں نمبروں کا چکر نہیں ہے, تربیت کا زیادہ چکر ہے. ہم ساری کی ساری انرجی لگاتے ہیں میرا بچہ ٹاپ کر جائے. سر 2 امتحان ہے, ایک وہ امتحان ہے جو بورڈ لیتا ہے, جو اسکول لیتا ہے, اور ایک وہ امتحان ہے جو زندگی لیتی ہے. ادارہ یاد رکھیے, اسکول کے امتحان, بورڈ کے امتحان میں بچہ ایوریج بھی ہے تو خیر ہے. ایک تو ہماری خواہش ہے ڈاکٹر یا انجینئر. میں نے تو یہ سین دیکھا ہوا ہے, ایک نرسری کے بعد ایک ہاسپٹل میں بچہ پیدا ہو کے اندر ڈاکٹر پیدا ہوا تھی, ماں کی خواہش یہ تھی. ایک میرے پاس مجھے کاؤنسلنگ کیس آیا, ہسبینڈ سول سروسز میں تھا, بیوی جو ان سی تھی وہ ڈاکٹر تھی, دونوں آئے, ان کی لڑائی نہیں, طلاق پہ پہنچے ہوئے. تو میں نے کہا جی مسئلہ کیا؟ کہتی جی میں کہتی ہوں میں نے بچے کو بکن ہاؤس داخل کروانا ہے, وہ کہتا ہے میں نے لکاس میں کرانا. میں کہا بچہ کیا؟ کہتے وہ پیدا نہیں ہوا. میں کہا خدا دے بندے ہو, تسی وہ شادی دے بارے سوچو, تسی سکول دے بارے نہ سوچو, تو رشتہ ڈھونڈو ایسے جلیو پیدا بھی نہیں ہوا. میں کہا شادی کب ہوئی؟ کہتے ابھی تو 4-5 ماہ ہوئے. سر ذرا سوچیں ہم کس چکروں میں پڑ گئے ہیں, ہم نمبروں کے چکر میں پڑ گئے. سر میں ٹاٹوں کے اسکولوں میں پڑھا ہوں, میرے جتنے سینئر جونیئر کامیاب ترین لوگ میں نے دیکھے ہیں, کئی کنٹری ہیڈز کی سیٹوں پہ بیٹھے لوگ دیکھے ہیں, ٹاٹوں کے اسکولوں کے دیکھے ہیں. نمبروں کی ریس والے ہم لوگ ہی نہیں تھے. اور آج یہ ریسرچ بتا رہی ہے, یہ مانا جا چکا ہے, ایوریج اسٹریٹ سمارٹ بندہ زیادہ ترقی کرتا ہے. ایوریج
اسٹڈی میں ایوریج لیکن اسٹریٹ اسمارٹ بندہ زیادہ ترقی کرتا. اب اسٹریٹ اسمارٹ کا مطلب کیا ہے؟ وہ سوشل ہوگا, اس کو ریپو بلڈ کرنی آئے گی, اس کو رابطہ کرنا, اس کو بات کرنا, اس کو شکریہ ادا کرنا, اس کو مینرز, اس کو اٹھنا, اس کو بیٹھنا, اس کو پریکٹیکل اپروچ, اس کو چیزوں کو ریشنل ایک انالیسس کرنا آتا ہے, وہ زیادہ گرو کرتا ہے بنسبت اس کے. وہ بڑے پرانا سا لطیفہ بنا ہوا ہے, جھارے کی کشتی تھی انگریز پہلوان سے, لطیفہ ہے. تو پہلوان جو انگلش تھا وہ کتابیں پڑھ کے آیا تھا, تیاری کر کے آیا تھا. کس کی؟ کشتی کی. جھارے نے صرف بیٹھ کے لگائی ہوئی تھی, ڈنڈ لگائے ہوئے تھے, پش اپ لگائے ہوئے تھے. تو جیسے ہی وہ سٹارٹ ہوئی, وہ دنگل سٹارٹ ہوا, اس نے کہا ایکسکیوز می مین, I have to read a book. انہوں نے کہا تیری ایسی کی تیسی. اس نے اٹھا کے اس کو نیچے مارا اور کہا پتر جنگاں تے امتحان تے دنگل کتاباں نال نہیں لڑے جاندے, یا ہمت نہ لڑے جاندے. گزارش یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے, نمبروں کی ریس سے ڈگری یونیورسٹی انٹری تک تو چلتی ہے, بعد میں زندگی کی جب جنگ شروع ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ نمبر پیچھے رہ گیا, پرسنالٹی آگے نکل گئی. وہ پرسنالٹی میں اگر کوالٹیز نہیں تھی تو وہ گرو نہیں کر سکے گی. اس لیے میں یہ بھی کہتا ہوں والدین کو, سر دیکھیں آپ ہم سب پہلے پرانے پڑھے ہوئے, آج کا زمانہ بدل گیا. یونیورسٹی پنجاب کے ٹوٹل ڈپارٹمنٹس کی سر تعداد ہے نعیم صاحب 84. یونیورسٹی انجینئرنگ 81 میں آپ پڑھے, 2000 میں نے کیمیکل انجینئرنگ وہاں سے پڑھی. سر اس سارے ٹائم میں آج اگر آپ اور میں دوبارہ جاتے ہیں, اعزازی میں بھی جاتا ہوں, آپ بھی جاتے ہوں گے, تو آج اگر جائیں تو پتہ لگتا ہے یونیورسٹی بدل چکی ہے, نئے ڈپارٹمنٹ, نئی چیزیں, پروڈکٹ ڈیزائن آ چکا ہے, میکاٹرونکس انجینئرنگ آ چکی ہے. زمانہ کہاں جا چکا ہے. خدا کے لیے بچوں کو کسی بھی فیلڈ میں بھیجیں تو یہ یقین اور اطمینان رکھیے گا کہ اگر یہ ڈپارٹمنٹ موجود ہے, اگر یہ فیکلٹی, اگر یہ چیزیں موجود ہیں, اس میں ایکسل کر سکتا ہے. سب نے ڈاکٹر انجینئر نہیں بننا. وہ اسپیشل ایجوکیشن میں جائے لیکن اس میں ہی گرو کرتا ہے تو اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. میں یونیورسٹی پنجاب 3 سال میں نے پڑھایا. میرے لیکچرار سارے دوست, میں کہتا تھا یار اچھا بتاؤ فیوچر کیا ہے تمہارا. ایک کہتا ہے میں HOD بنوں گا, جب میں ریٹائر ہوں گا نا یار میرے بچے کہیں گے پاپا کیا بات ہے, کبھی آپ ادھر لیکچرار آئے تھے, آج HOD. میں نے ساتھ ہی HOD کے منہ کی طرف دیکھا, یہ تو میں نے نہیں بنا. 2 سال بعد میں نے ریزائن کر دیا. میں نے کہ یہ انجام میں برداشت نہیں کر سکتا. وائووں پہ بلیک میل کرنے والا, نمبروں پہ بلیک میل کرنے والا, PhD کی ڈگری, دل چھوٹا سا, حوصلہ کوئی بھی نہیں ہے کہ نہیں. میں کہا یہ تو میں نہیں برداشت کر سکتا. دوسرا اگر یہ کمانا ہی ہے, پورا مہینہ کھپ کے کمانا ہے, یار اس قابل ہو جائے ایک دن میں کما لو. ہم بچوں کو یہ چیزیں نہیں سکھاتے کہ خدا کے بندوں زندگی میں کام ایک حصہ ہے, صرف کام ہی نہیں ہے. اور جب ہم یہ سکھاتے ہیں تو ہوتا کہ پہلی ریٹ ریس ملتی ہے نمبروں کی اور دوسری پروفیشنلزم کی ملتی ہے. ریٹ ریس نمبروں کی نمبروں پہ لگا دیتی ہے, سارے مزے ختم, سپورٹس ختم, ایکٹیویٹیز, شادیوں کے فنکشن سب ختم. بیٹا پڑھ, میں بیٹا نہیں مانوں گی جب تک تیرے نمبر نہیں آئیں گے. اب وہ بیچارہ ثابت کرتا رہتا ہے, نمبر نہیں لے رہا, وہ ثابت کر رہا ہے میں بیٹا ہوں. بات کی دنیا بڑی سیانی ہے. کارپوریٹ ورلڈ کیا کرتی ہے سر, کارپوریٹ ورلڈ ظالم ورلڈ ہے. وہ بندہ لیتی ہے, اس کو پتہ جتنا نچوڑیں گے اتنا ہی چلے گا. وہ نچوڑتی ہے, کھپاتی ہے, ستاتی ہے, ورک لائف بیلنس ہوتا کوئی نہیں ہے. بندہ پورے دن کا کھپا تپا گھر میں آتا ہے, بیگم کا منہ دیکھتا ہے اور یقین کرے پیڑا سمو بنا لیتا, کیونکہ کام نے ساری انرجی لے لی. وہ کھانا کھانے جانا ہے ہم نے, ہوں میں کھانا کھانے جاؤں, شادی آ رہی ہے, جاؤ خود ہی, میری تو نہیں ہے نا. یقین کرے, بچے کہتے ہیں پاپا حق کرنا, کہتا گر جاؤں گا نہ حق کریں. وہ حق کرنے کے لیے تیار نہیں, وہ ایک اچھا سا پپا بھی دینے کو تیار نہیں ہے. وجہ کیا ہے, ساری انرجی کام نے لے لی, ریٹ ریس نے لے لی. پہلی ریٹ ریس تھی نمبروں کی اور دوسری ریٹ ریس مل گئی کام کی. کام نہیں کرو گے, کھپو گے نہیں, 8-10 گھنٹے کام کو نہیں دو گے, اور ٹائم پہ باس کی کال آ جاتی ہے, کچھ ہے یہ ہے. سر خدارا اس ریٹ ریس سے نکالیے. آپ نمبروں کی ریٹ ریس سے نکالیں گے تو بچہ کل کلاں کو وہ کمرشلزم, پروفیشنلزم کی ریٹ ریس سے بھی تھوڑا بچ جائے گا. وہ زندگی کو انجوائے کرنا سیکھے گا, نہیں تو رہ جائے گا. آگے چلتے ہیں تو سب سے ہمارا لاسٹ امپورٹنٹ پارٹ جو آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے میڈیا. میڈیا یہیں بیٹھے سر, میں خود کیونکہ میڈیا 2 ٹیویوں سے چینل سے پروگرام کر رہا ہوں, جوگن کے ساتھ 4 دن گڈ مارننگ کر رہا ہوں, 7 نیوز سے پروگرام کر رہا ہوں. حضور والا گزارش میری یہ ہے کہ میڈیا کا قصور اگر کہوں ہے کہ نہیں ہے, قصور پتہ کس کا ہے, قصور ریموٹ کنٹرول کا, میڈیا کا نہیں ہے. سر یہ یہاں سے نکلتے ہیں کہ پنڈی بازار ڈھونڈتے ہیں, دنیا کی اچھی سے اچھی چیز ادھر سے مل جائے گی, دنیا کی بدترین چیز جس کو ممنوع چیز کہوں, منہ پہ لانے کے لیے بھی مجھے شرم آتی ہے, وہ بھی مل جائے گی. سر سلیکشن کس کی ہے؟ سر چینل ہے 100-150, ریموٹ ہے میرے پاس. میں کیوں ایسا کروں کہ میں ریموٹ کو استعمال کیے بغیر چھوڑوں اور میں دیکھتا رہوں, کوئی دیکھے نہ دیکھے, شبیر تو دیکھے.
اب جب میں بچے کو چھوڑوں گا تو بچے نے جہاں سنسنی ہے, جہاں پہ ایسی چیزیں, آپ کو پتا ملک میں سب سے زیادہ جو پروگرام دیکھا جاتا ہے وہ کرائم کا ہے. اس کا کمال یہ ہے کہ ابھی کچھ ہو جائے گا, وہ دیکھو سر, وہ دیکھو, سما میں تو نہیں ہے سر, کسی اور جگہ پہ, وہ کیا ہے, وہ کیا ہے, اچھا کچھ بھی نہیں ہے, خود ہی بندہ گزارے کہتے ہیں جین تھا یہ, بچے کو فیئرز ملنا شروع ہو گئے. سر آسان کام کیجئے, اپنے ٹی وی کی جائیے آج سے سیٹنگ چینج کر دیجئے. سیٹنگ کیا کیجئے, فلٹر لگا دیجئے, دکھانا کیا اور کیا نہیں دکھانا. آپ نے دکھانا کیا ہے جب طے کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا. نیشنل جغرافک یقین کریں ایک کرائم کے پروگرام سے سینکڑوں گنا بہتر ہے. آپ کو پتہ لگے گا ایک ہسٹری چینل جون سا ہے وہ لاکھوں گنا بہتر ہے. آپ کو پتہ لگے گا ایک اچھی ڈاکومنٹری مووی جون سی ہے وہ ٹاک شو سے زیادہ بہتر ہے. یقین کریں میں تو کئی ایسے بڑے بڑے اینکرز ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, جیسے دیکھو میری ہنسی نکل جاتی ہے. 10 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی تبدیلی تو آئی ہوئی. کئی ایسے جو رات کو ٹی وی جب ہم بند کرتے ہیں لگتا ہے صبح پاکستان نے ختم ہو جانا, لیکن اللہ کا شکر ہے پاکستان زندہ باد چلتا جا رہا. جب تک ہم یہ نہیں طے کریں گے ہم نے دکھانا کیا ہے, یہ میڈیا, یہ دوسرے چینلز, یہ کیبل چینلز, یہ ڈش چینلز, یہ بچوں کو ہائی جیک کرتے رہیں گے. سو آسان طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو دکھائیں وہ جو دکھانے والی چیز ہے. اور اسی پارٹ میں ایک ایڈیشن کروں گا, سب سے امپورٹنٹ آج کی ایڈیشن. سر آج ہم مڑ کے دیکھتے ہیں نا تو سارا اپنی کامیابی کا کریڈٹ یہاں اپنے والدین کو دیتے ہیں. ہر کامیاب بندہ ایسے ہی کہتا ہے. دوسری اگر کوئی بڑی وجہ بتاتا ہے تو وہ زندگی کی انسپائریشنز کو دیتا ہے. میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں, مجھے داستان سرائے نہ ملتا, مجھے اشفاق صاحب نہ ملتے, مجھے بانو آپا نہ ملتی, مجھے واصف علی واصف سے انسپائریشن نہ ملتی, مجھے احمد رفیق تسبیح نہ پکڑاتے, مجھے سرفراز سے توکل کرنا نہ سکھاتا, مجھے جون سا وہ یہ تمام چیزیں نہ ملتی تو میں صفر ہوتا. بچوں کی زندگی میں انسپائریشن ماڈلز کو ایڈ کیجیے. اگر بچے انسپائر نہیں ہوں گے نا اور ان کے پاس انسپائریشنل کریکٹرز نہیں ہوں گے, بچہ کبھی گرو نہیں کرے گا. یاد رکھیں انسان کے کام کرنے کی لمٹ ہے لیکن محبت کرنے کی لمٹ نہیں ہے. اور جب کام سے محبت ہوتی ہے تو کام تھکاتا نہیں ہے, الٹا کام مزہ دیتا ہے. سو بچوں کو انسپائریشنز دیجیے. جب بچوں کے رول ماڈلز ہوں گے, بچوں کو ایسی کتابیں لا کے دیجیے جس میں رول ماڈلز ہیں, ہمارے ہیروز ہیں. میرا دل کرتا ہے کاش کہ ہمارے نصاب میں عیدی صاحب کی کہانی شامل ہو, کاش کہ ہمارے نصاب میں حکیم سعید کی کہانی شامل ہو, کاش کہ ہمارے نصاب میں جناح ایز اے ہیرو ایڈ ہو. نوٹ پہ تو ہے تصویر, کتابوں میں بھی ہے, کھولتے ہیں. ایز اے ہیرو جناح کی پرسنالٹی کیا تھی. 573 واقعات ہیں, یقین کیجئے گا لوگوں کو ایک بھی یاد نہیں ہوتا, لوگوں کو ایک بھی پتہ نہیں ہوتا کہ بابا قوم ہمارا اتنا بڑا ہیرو, اس کی زندگی ہیرو ہم کیوں مانے اس کو, جب کوئی واقعی نہیں ہے تو کیا ہوگا. اس سے بڑی ٹریجڈی دیکھیے اسی پنجاب, ہم تو ایک پرائیویٹ اسکول میں اس وقت موجود ہیں, گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ڈی ایس ڈی کے نام سے. ڈی ایس ڈی ڈپارٹمنٹ کا کام ہے ایجوکیشن سیکٹر کے جو ایگزیکٹوز ہیں, ہیڈ ماسٹر, سینئر ہیڈ ماسٹرز, ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. میں پچھلے 10 سال سے اس ڈپارٹمنٹ سے اٹیچ ہوں. پورے پنجاب کے تقریباً تمام گورنمنٹ سکولز کے ہیڈ ماسٹرز کی میں نے ٹریننگ میں نے ڈیلیورز کی ہوئی ہیں. او بی میں نے پڑھایا, لیڈرشپ میں نے پڑھایا, 2 ٹاپکس تھے میرے پاس. سر 10 سال میں سینکڑوں ہزاروں ہیڈ ماسٹر سے میں نے ایک سوال کیا, آپ کی فیوریٹ 5 پرسنالٹیز, آپ کے 5 ہیروز نام لکھیں. فوری طور پہ سٹارٹ کریں گے. نمبر 1 نیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 2 مذہبی شخصیت کوئی اور. نمبر 3 محمد علی. نمبر 4 خالد بن ولید. نمبر 5 ٹیپو سلطان. نمبر 5 ختم. میں کہتا ہوں یہ 5 نام آپ نے لکھے ہیں, ایمانداری سے مجھے سیرت کی 2 کتابوں کے نام بتا دیں. سر بال سفید ہو چکے ہیں, ریٹائرمنٹ میں 4 سال رہ گئے ہیں, اٹینڈ کر رہے ہیں ٹریننگ سیشن, اور سیرت کو کبھی پڑھا ہی نہیں. پھر عشق رسول کا دعویٰ. یار محبت تو تقاضا کرتی ہے, بندہ جانتا ہے. کسی نے کیا شاندار بات کہی ہے کہ لیلا سے محبت ہو تو لیلا کے گلی کے کتوں کی تعداد پتہ ہوتی. سر بندے کا عشق رسول ہو اور سیرت کو کبھی پڑھا ہی نہ ہو. حضور والا یاد رکھیے, اگر آپ کے بچے ہیروز سے متعارف ہیں, ریئل ہیروز سے متعارف ہیں, اور انہیں اخلاق کی یہ تعریف پتہ لگتی ہے کہ اخلاق کی یہ تعریف نہیں ہے کہ کوئی برا ہے تو آپ اس کے ساتھ برے ہیں, کوئی اچھا ہے تو تب آپ نے اچھے ہونا ہے, بلکہ جو برا ہے اس کے ساتھ بھی اچھے ہونا ہے, کیا پتہ وہ اچھا ہو جائے. جب اس کی اخلاق کی ڈکشنری چینج ہوتی ہے, اس کے معاملات کی ڈکشنری چینج ہوتی ہے, اس کی علم کی ڈکشنری چینج ہوتی ہے, تو کیا ہوتا ہے, اس کی پوری پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے. انسپائریشن اتنی پاورفل انر ڈرائیو ہے, اتنی طاقتور چیز ہے کہ مجھے وہ یاد آتا ہے واقعہ. ایک ہم کارپوریٹ لینگویج میں ایک واقعہ سناتے ہیں. امریکہ کے ایک اسکول میں چھٹی ہوتی ہے. جب چھٹی ہوتی ہے تو اس اسکول کے باہر غبارے بیچنے والا
غبارے بیچنے کے لیے مارکیٹنگ کی ایک ٹیکنیک یوز کرتا ہے. ٹیکنیک کیا ہوتی ہے؟ وہ کچھ غبارے توڑتا ہے اور ہوا میں چھوڑ دیتا ہے, غبارے توڑتا ہے ہوا میں, غبارے توڑتا ہے ہوا میں چھوڑ دیتا ہے. بچے غبارے دیکھتے ہیں, غبارے خریدتے ہیں. وہ کیا دیکھتا ہے کہ چھٹے یا ساتویں دن ایک بچہ ہے جو 6 دن سے روز اسکول کے باہر کھڑا ہے, اور وہ باہر کھڑے ہو کے غباروں کو دیکھ رہا ہے لیکن خرید نہیں رہا. وہ اس کو ہاتھ ہلاتا ہے, ویو کرتا ہے, ہیلو یار بیٹا غبارہ چاہیے تو لے لو, فری میں لے لو, پیسے نہ دو. وہ کہتا نہیں انکل, اب کوشچن یہ ابھی وہ سوال کرتا ہے تو غور سے غبارے بیچنے والا اس کی چہرے شکل کی طرف دیکھتا ہے. اس بچے کا رنگ کالا شاہ ہوتا ہے, پنجابی میں سخت کالا رنگ, بلیک. سوال کیا بیٹا؟ سوال یہ انکل بلیک اڑتا ہے. سوال سمجھ آیا؟ اس کا کمپلیکس یہ تھا کہ میرا رنگ کالا, یہ کالا غبارہ کیوں نہیں اڑاتے؟ وہ شخص کالا غبارہ توڑتا ہے, اس کو ہوا میں اڑاتا ہے اور ایک بات کہتا ہے, بیٹا نہ نیلا اڑتا ہے, نہ پیلا اڑتا ہے, نہ ہرا اڑتا ہے, نہ کالا اڑتا ہے, جس میں کچھ ہوتا ہے وہ اڑتا ضرور ہے. آپ میں کوالٹیز ہیں, آپ کے بچے میں کوالٹیز ہیں, آپ کے بچے میں واقعی اس کی پرسنالٹی میں کوئی اچھی چیزیں پائی جاتی ہیں. یاد رکھیے گا وہ اچھی خوبیاں, وہ اچھی چیزیں اس کا نصیب ضرور بنے گی. اور خدا را لاسٹ لیسن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے, بچوں کو پرائز پے کرنا سکھائیں. دیر از نتھنگ فری ان دس ورلڈ. سر دنیا میں کچھ مفت نہیں. دنیا میں کسی مقام تک پہنچنے کے لیے پرائز ہوتی ہے, دنیا میں کسی عہدے تک پہنچنے کی پرائز ہوتی ہے, دنیا میں کامیابی کی بھی قیمت ہوتی ہے, اور میں یہ کہتا ہوں دنیا میں ناکامی کی بھی قیمت ہوتی ہے. اس سٹوری کے ساتھ اختتام کہ آج سے 800 سال پہلے دنیا میں ایک گاؤں تھا. اس گاؤں کا نام تھا غزالہ. اس گاؤں میں اس زمانے میں بیکن ہاؤس نہیں تھا, پرکاش نہیں تھا, شفوت نہیں تھا, بڑے بڑے سکولز نہیں تھے, ٹیچرز بہت ریئر تھے. 800 سال پہلے ٹیچرز اتنے ریئر تھے, اتنے کم پائے جاتے تھے کہ ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ کوئی اچھا ٹیچر ہے تو اسے بڑا اچھا پے کر کے. اب آبویس ہے کہ ریئر تھے تو رئیسوں کے بچے پڑھتے تھے. آج تو اسکول میں سب پڑھ سکتے ہیں, سفید پوشی کا زمانہ ہے, ہر کوئی افورڈ کرتا ہے, فیس جمع کرواتا ہے, اسکول میں پڑھوا لیتا ہے. وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں رئیس کا بچہ پڑھ سکتا تھا, غریب کا بچہ پڑھ نہیں سکتا تھا. اس غزالہ گاؤں میں ایک رئیس تھا. اس رئیس کے بچے کو ایک ٹیوٹر پڑھانے آتا تھا. ٹیوٹر 6 کلومیٹر دور سے آتا تھا. 6 کلومیٹر کا فاصلہ. اس ٹیچر کی عمر زیادہ تھی, اس نے پڑھانا چھوڑ دیا. رئیس نے جا کے نوک کیا ڈور, اس نے کہا جی آپ پڑھانے آ رہے تھے, آ نہیں رہے. انہوں نے کہا جی گزارش یہ مجھے کوئی آپ سواری دے دیجیے, میں آ نہیں سکتا. مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اس زمانے کی سوک کا نام عربی نسل کا گھوڑا تھا. اچھا سا گھوڑا دیا کہ جی آپ روز آیا کریں. ان بزرگوں نے, ان استاد نے دیکھا کہ جس بستی غزالہ میں پڑھانے جاتا ہوں, ایک گھر میں پڑھانے جاتا ہوں, صبح جاتا ہوں شام کو فری ہوتا ہوں, اس بستی کی گلیوں میں ایک بچہ ہے. اور جیسے والز کی آئس کریم آتی ہے تو حسرت سے بچے دیکھتے ہیں نا, ایسے وہ بچہ روز حسرت سے مجھے دیکھتا ہے. گھوڑے پہ آتا اور جاتا. ایک دن انہوں نے رک کے پوچھا بیٹا تم مجھے کیوں دیکھتے ہو؟ اس نے کہا جی آپ استاد ہیں. کہ جی میرا نام طالب علم ہے. کہا اچھا آپ طالب علم ہو, حکم کرو میں آپ کی کیا خدمت, سیکھنا چاہتا ہوں آپ سے. کہ بیٹا میں معذرت کرتا ہوں, میں ایک ہی گھر میں صبح آتا ہوں شام تک پڑھاتا ہوں, مجھے واپس جانا ہوتا ہے, میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا. یہ وہ زمانہ تھا جب ٹیوٹر یہ نہیں کہتا تھا مجھے باجی ایک اور جگہ پہنچنا. یہ وہ زمانے کی بات ہے. ایک ہی ٹیچر ایک ہی اسٹوڈنٹ. کہا اچھا میں نہیں پڑھا سکتا. اس نے کہا جی ایک چھوٹی سی سر گزارش ہے اگر آپ اجازت دیں تو جب آپ واپس جاتے ہیں 6 کلومیٹر, آپ کا گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا ہوتا ہے, میں سوال کر لیا کروں آپ سے. بیٹا کر دیا کرو. بچے کی عمر 11 سال تھی. سر تاریخ بتاتی ہے اس بچے کی عمر, سچا واقعہ 11 سال تھی. پہلا دن آیا, پہلا سوال کیا, جواب, پہلا سوال, دوسرا سوال, تیسرا. سر 6 کلومیٹر ختم ہو گئے, سوال ختم نہیں ہوئے. دوسرا دن آیا, ٹیچر واپس جا رہا ہے. اندازہ لگائیں کلاس روم رستہ ہے, کوئی انوائرمنٹ, چھتری, دھوپ, چھاؤں, کیا رستہ, پاؤں گندے ہونے, مٹی گٹا چل رہا ہے, سوال ختم نہیں ہو رہے. سر تاریخ بتاتی ہے کہ اس شاگرد نے 6 سال سوال کیے. 6 ایئرس پیدل چل کے گھوڑے والے استاد سے روز سوال کیے. سر دنیا میں آج وہ بچہ امام غزالی کے نام سے جانا جاتا ہے. دنیا اس کو امام غزالی کے نام سے جانتی ہے. یہ پرائس نہ پے کی ہو تو کیمیائے سعادت لکھی نہیں جا سکتی. یہ پرائس نہ پے کی ہو, دنیا میں کیمیائے سعادت کے 56 زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں. یہ پرائس نہ پے کی ہو تو کبھی بھی اتنا بڑا نام نہیں ہو سکتا. یہ پرائس نہ پے کی ہو تو دنیا میں ریفرنس کے طور پہ غزالی کو کوٹ نہ کیا جاتا ہو. بچوں کو پرائس پے کرنا سکھائیں اور انہیں بتائیں کہ زندگی میں چیزوں کی قیمت ہوتی ہے, علم کی بھی قیمت ہوتی ہے, سیکھنے کی بھی قیمت ہوتی ہے, آگے بڑھنے کی بھی قیمت ہوتی ہے. محمد علی کلے ایک باکسنگ میں 1 پن سے جیت گئے. 84 کی بات ہے. $50,000 امریکن مل گئے. کسی نے آ کے کہا یو لکی مین,
ताने तो यहाँ भी मारे जाते हैं, दुनिया में भी मारे जाते हैं, बड़े किस्मत वाले हो, एक पंच से जीते हो. उसने सहाफ़ी का माइक पकड़ा, उसे खींच के एक बात कही. उसने कहा जिस एक पंच को तुम आज देख रहे हो ना, इस एक पंच को बनाने के लिए मुझे 21 साल लगे. 21 साल के बाद ये पंच इस काबिल हुआ है कि छूता और बंदा गिर जाता है. हुज़ूर वाला बच्चों को ये सिखाइए, बड़े दरख्त आराम से बनते हैं, फिर छाँव भी सालों देते हैं. बड़े दरख्त आराम से बनते हैं, फिर वो फल भी सालों देते हैं. अगर जल्दी से बेटे बनना है तो वो गोभी बनती है, वो कटती है और खाई जाती है. जल्दी से बनना है तो जड़ी बूटी बनती है, उसे को मसल के चला जाता है. दरख्तों को मसला नहीं जाता, दरख्तों की छाँव में बैठा जाता है, दरख्तों का शुक्रिया अदा किया जाता है, और फिर दरख्तों की छाँव में बैठ के ख्वाब देखे जाते हैं कि कभी हमने भी दरख्त बनना है. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. सवाल जवाब के लिए मैं हाजिर हूँ. थोड़ा सा हमारे पास वक्त है और मैं चाहूँगा कि आपका क्वेश्चन अगर कोई है तो. सर वेरी नाइस. बहुत अच्छा सवाल. ये थोड़ा सा एक इशू है. बहुत अच्छा सवाल. आपके दूसरे सवाल को पहले मैं एड्रेस करूँ. बहुत शुक्रिया. अच्छा सवाल ये आप सबका मसला है, ये मेरे बच्चों का भी मसला है. पढ़ाई का बर्डन इतना होता है, लेकिन हाउस से गया, थका टूटा, कारी साहब आ गए, ट्यूटर आ गई, अभी वहाँ से फ्री नहीं हुए, नींद आनी शुरू हो गई. आप कह रहे होमवर्क करो, वो कह रहा है पढ़ने को दिल नहीं कर रहा. दो काम कीजिए. एक तो बच्चों को माइंड मैप सिखाइए. माइंड मैप आज दुनिया में लेटेस्ट टेक्निक है मेमोरी को इंक्रीज करने की. अच्छा, इसका आसान तरीका बताता हूँ. एक तो मैं गुजारिश करूँगा बीकन हाउस से कि आपकी टीचर्स अगर इसको सीख लेती हैं गूगल से, यूट्यूब से, इसको सीखने के बाद क्यों ना हम बच्चों को सिखा दें. एक बात याद रखिएगा, जिस चीज़ की टेक्निक मौजूद होती है ना, वो टेक्निक टाइम बड़ा बचाती है. आज दुनिया में स्पीड रीडिंग आ चुकी है. सर मैंने एक शॉर्ट कोर्स किया स्पीड रीडिंग का. स्पीड रीडिंग के कोर्स ने कमाल क्या किया है सर. कई दफ़ा मेरी फ़्लाइट होती है सखर की, मैं यहाँ से उड़ाऊँ और जब सखर आया है तो मैं आधी किताब ख़त्म कर चुका हूँ. रीज़न क्या है? स्पीड रीडिंग. अगली बात बता लेना. मैंने बड़े नोट्स ऐसे हैं जो नोट्स SQ3R या माइंड मैप से बनाए हैं. अगर ये सीखा ना होता तो मेरा वक्त ना बचता. क्यों ना हम बच्चों को सबक याद करना, लेसन प्लानिंग, प्रेपरेशन, प्रेजेंट करना राइट टाइम पे सिखा दें. अगर ये सिखा देंगे सर, पढ़ाई 2 साल की तो है नहीं, ये 16 साल की है, ये 18 साल की है, ये 24 साल की है, ये PhD तक जाती है. सारी ज़िंदगी माइंड मैप के थ्रू और SQ3R के थ्रू उसका टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, वक्त भी बचेगा, और उसका नतीजा ये होगा पढ़ाई उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनेगी, उस पर हावी नहीं होगी. तो टेक्निक जोन सी है वो बहुत सी चीज़ों से. दूसरा सर याद रखिए, जब टेक्निक होती है मज़ा आता है. टेक्निक से कोई चीज़ की जाए ना, वो टेस्ट देती है. जब भी टेक्निक नहीं होती ना, हॉच पॉच रीडिंग होती है ना, तो नतीजा जो होता है वो मेमोरी में बिठाना, रिटेन करना और राइट टाइम पे उसको लिखना, बताना या सुनाना मुश्किल हो जाता है. टेक्निक्स अगर उसे आप दे देंगे, दोनों टेक्निक्स, वन इज़ दी SQ3R, इसको आप गूगल कर लीजिएगा या यूट्यूब कर लीजिएगा. सेकेंड इज़ दी माइंड मैप. माइंड मैप की टेक्निक मैंने कर्नल साहब से सीखी थी, कर्नल इम्तियाज़ साहब से. लोकल भी ऐसे ट्रेनर्स हैं. आप अगर यूट्यूब से इसकी वीडियोज़ निकाल लेते हैं, 5-6 वीडियोज़ निकलेंगी, तो माइंड मैप की टेक्निक जो उनसी है वो आपके मसले को आसान कर देगी. आपका सर पहला सवाल था, थोड़ा सा याद करवा दीजिएगा. कार्टून. अच्छा सर, आज और पुराने वक्त में एक तब्दीली आई है. तब्दीली ये आई है कि जो इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट और कैच करने वाली, अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें जौन सी हैं वो हमारे इख्तियार में नहीं रही. आज अब्बा की बात इतनी फैसिनेट नहीं करती. उसकी वजह अब्बा बोलते नहीं हैं. कहते आखिरी बार कब बोले थे? कहते हमने बचपन में देखा था. कहते अब्बा अम्मा बात करते हैं, कहते नहीं मना है उनको आपस में, बातचीत तो होती नहीं है. अच्छा अब्बा ने कभी तुमसे शेयरिंग की है? कहते नहीं, बड़ा बुरा समझते हैं, शेयरिंग तो करनी नहीं चाहिए, फैसले करने चाहिए. गुजारिश ये है कि जब बच्चे इंटरटेनमेंट, दिल लगाने वाली मज़े की चीज़ें, कुछ सुनने वाला, कुछ सुनाने वाला उन्हें मिलेगा नहीं,
تو آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سر کوئی ہائی جیکر آئے گا اور اڑا کے ساتھ لے جائے گا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جو تھوڑا سا واقف ہے میری مصروفیت سے. سر 80% یہ ہوتا ہے لاہور میں ہوں، میں بچوں کو خود پک کرتا ہوں. 80% خود ڈراپ کرتا ہوں. میرے قریبی دوست گلا کرتے ہیں یار ڈرائیور ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، کیوں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں میری بات سنو، جو مزہ رستے میں باتیں کرنے کا آتا ہے نا بچوں سے، یا صبح چھوڑتے ہوئے آتا ہے، وہ مزہ یقین کریں. اور مصروف لوگ ہیں ہم، ممکن ہے شام کو جب میں آؤں تو وہ سو گئے ہوں. بہتر ہے کہ کیوں نہ ہم اس وقت میں مناسب وقت میں گپ لگائیں. یار سناؤ کیسا رہا دن، یار کیسی ری ترتیب، یار ایک چھوٹا سا کام تھا وہ کرتے ہوئے نہ جائیں. ٹھیک ہے پاپا چلتا ہوں میں آپ کے ساتھ. ہوگا کیا؟ وہ بچہ آپ کا اچھا دوست بن جائے گا. جب اچھا دوست بنے گا تو اس کو پھر بہت سے دوست ہائی جیک نہیں کر سکیں. بچے کو یاد رکھیے گا، بچے کو 2 چیزیں بڑی ضروری چاہیے. بچے کو سنانے والے کم چاہیے، سننے والے چاہیے. اچھا اس کو ساری زندگی ملتے ہی سنانے والے ہیں. اے میری سن لے، اے دادو دی سنی ذرا، اے نانو دی سنی ذرا، اے ہن میری سنی. اچھا پھر اس بعد بیوی آ جاتی زندگی چ، وہ کہتی صرف میری سن. اور وہ سر بڑا مشکل کام ہے بیوی کی سننا. اب ہوتا کیا، سنانے والے سارے وہ ساری زندگی سنانا چاہتا ہے، اپنی بھی سنانا چاہتا ہے، کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے. کاؤنسلنگ کی دوسری ٹیکنیک بتا رہا ہوں سر. جو بندہ شیئرنگ کر دیتا ہے نا وہ نارمل ہو جاتا ہے. زندگی کے 80% غم شیئرنگ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، تکلیفیں شیئرنگ سے کم ہو جاتی ہیں. دکھ سکھ پھولنے سے دکھ ختم نہیں ہوتا بلکہ ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے. لیکن اگر شیئرنگ کی عادت نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا، وہ جو سننا چاہتا ہے سنانا چاہتا ہے، اس کو کارٹون کی لینگویج میں تو اچھا لگتا ہے، اس کو گھر میں کو اپنا دوست ہی نہیں ملتا، اس کو اپنا ہی نہیں کو ملتا. جب اپنا نہیں ملتا تو اس کی اٹریکشن اس ٹی وی چینل کی طرف زیادہ ہوتی ہے، پاپا ماما یا دوستوں یا گھر میں جو لوگ موجود ہیں ان کی طرف. ایک ایڈیشن کروں گا اسی سوال کے جواب میں. سر بچوں کے ساتھ بچہ بن کے ٹریٹ کیا کریں. ہماری یہ بھی تمنا ہوتی ہے ایک دم بڑے ہو جائیں. سر اپنے وقت پہ بڑا ہونا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا یار 4 یا 5 سال کے بندے بچے کو مار رہے ہیں. ڈھونڈا وجہ کیا ہے، یہ جی اس نے ایسے کیا. اللہ کے ولی 4 سال کا بچہ یہی حرکتیں کرے گا. میرے پاس بچے لے کے آ رہے تھے جی یہ سر یہ ہائپر ایکٹیو ہے. کتنا ایکٹیو ہے؟ شکر کرو ہائپر ایکٹیو ہے. تھوڑا سا شرارتیں کرتا ہے، چیزیں خراب کرتا ہے. سر کل دیکھیں اس نے توے کی روٹی گرا دی. وہ گرا دی ہے نا، روٹی کی قدر سکھا دو، مارو تو نہ یار اس کو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مارو تو نہ. ہوتا کیا ہے جب بچے کی شیئرنگ بڑھتی ہے، ایکٹیویٹیز بڑھتی ہیں اور ہم اس کے لیول پہ آ کے سوچتے ہیں. میری سر سب سے زیادہ جو زندگی میں اچھی بات ہے میری بیٹی کے ساتھ ہوتی ہے. 3 years old، 3 سال کی، سب سے زیادہ فرینڈلی، سب سے زیادہ مزے کی گفتگو. سب سے وجہ کیا ہے، میں 3 سال کا بن کے اس سے بات کرتا ہوں تو مزہ آتا ہے. میں اگر ٹرینر قاسم علی شاہ بن کے 3 سال کی مانور سے بات کروں گا تو کیا ہوگا، تو مجھے نہیں سمجھ پائے گی، اس کو میں دور لگوں گا. قریب وہ لگتا ہے جس کی سمجھ آ رہی ہے، جو سن رہا ہے، جو سمجھ رہا ہے، جو اٹریکٹ کر رہا ہے، جو واو کرتا ہے، جو کہتا ہے زبردست کرتا ہے، جو اپنے چھوٹے چھوٹے برتنوں میں روز اس کے ہاتھوں کی میں چائے پیتا ہوں ایسے ہی ہوا میں ہی، لیکن ساتھ میں کہتا ہوں یار مزہ آ گیا زبردست. آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ پیار اگر ملا ہوتا ہے تو بچے کی ذات میں خلا نہیں رہتا. پھر کل کو نیلا سا چبا سا ونگا سا لڑکا اس کو پھنسا نہیں سکتا. معافی کے ساتھ بات کی، میری نہیں بات سمجھ. اس کو پتا ہوتا ہے سٹینڈرڈ کیا ہے، وہ بھرا ہوا انسان ہے. وہ لڑکی ہے لڑکا کل کو بھرا ہوا، اسے پتا ہے محبت ہے، محبت ہوتی کیا ہے، کتنی بے لوث ہوتی ہے. اس کو پتا ہے ابا تھک کے بھی آ کے مجھے کیسے پوچھتا تھا. جب یہ سب چیزیں اس کی ذات میں موجود ہوں گی تو اس کو کوئی ہائی جیک نہیں کر سکے گا، اس کو کوئی دغا نہیں دے سکے گا، اس کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کر سکے گا. نہیں تو ہوگا کیا، وہ ایموشنلی جو سا وہ جلدی سے کوئی فیصلے کرے گی لائف میں اور پھر پچھتائے گی کاش میں کسی کی سن لیتی. سوال جی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ بچے کو، یعنی عام بچوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ بے صبری تو ہر بچے میں تقریباً ہوتی ہے، تو بچوں کو صبر کرنا کیسے سکھایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جو بھی آپ چاہ رہے ہیں، یعنی کوئی اچھی چیز ہے یا رویہ ہے یا کوئی لیسن ہے، آپ بچے سے ایکسیپٹ کیسے کریں. صحیح. اچھا سر اس میں آپ کو میں ایک ایڈیشن کروں گا آپ کی بات میں. اچھا بچوں میں بے صبری نہیں ہوتی، بچوں میں حیرت ہوتی ہے، بچوں میں جاننے کا کریز ہوتا ہے. اب ہم سب بیٹھے ہوئے، نہیں بھائی ہم سب بچپن کے دن یاد کریں نا، عید کتنا مزہ دیتی تھی، شبرات کتنا مزہ دیتی تھی، کسی کی شادی کا مہندی کا فنکشن کتنا مزہ دیتا. آج یہ خانہ پوری بن چکی ہے معافی کے ساتھ. آج سب کچھ ہوتا ہے، ہم اکثر کہتے ہیں یار عیدیں تو بچوں کی ہوتی. یہ سچ ہے کہ جو دنیا میں نیا نیا آتا ہے اس کے لیے ہر کوئی چیز حیرت ہوتی ہے، اس کے لیے ہر چیز ہی کمال ہوتی ہے، اس کی ہر چیز اس کی یادداشت میں نئی نہیں آتی ہے. وہ کہتا ہے اچھا شادی میں ایسے ہوتا ہے.
فنکشنز میں ایسے ہوتا ہے, باہر جو سا وہ خوشیاں منائی جاتی ہیں, ہمارے یہاں پھوپھیاں منائی جاتی ہیں, تو اس کو پہلی بار پتہ لگتا ہے کہ شادی, خوشی, غمی, مہندی, عید, شبرات کیا ہے. وہ جو حیرت ہے, وہ حیرت اس طرح پیدا کرتی ہے جاننے کا. وہ کبھی مٹی میں ڈھونڈے گا, کبھی وہ برتن کو کھول کے چیک کرنا چاہے گا, کبھی وہ ذائقہ چکھنا چاہے گا. یہ اضطراب, یہ بے چینی پازیٹیو ہے. بے صبری کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایک عادت پیدا ہو گئی ہے کہ چیز ملنی ہے, اس کو پتہ ملنی, لیکن وہ کہتا ہے جی ملنی ہے, پھر بھی وہ اظہار کر رہا ہے چھیننے کا. یہ نہیں ہونا چاہیے. سر یاد رکھیے, یہ جیسے پہلے کہہ چکا ہوں, یہ نصیحت سے پیدا نہیں ہوتا, یہ دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے. اگر دیکھا نہیں ہے, میں اپنے شعوری زندگی پچھلے شعوری 18, 19, 20 سال کسی کھانے کے فنکشن میں جہاں شادی میں کھانا ہے یا کسی ایونٹ میں کھانا ہے, میں نے بھاگ کے نہیں لیا. میرے بچوں نے بھی یہ دیکھا ماما پاپا بیٹھ جاتے ہیں. انٹرسٹنگ, اس سے اگلی بات بتاؤں, 80% شادیوں اور فنکشن ایسے جس میں وہ کھانا کھا کے گئے. ٹینشن لیس, کھائیں نا جی, مجھے کیا ضرورت ہے. ایک دفعہ ایک گروپ تھا پورا پروفیسرز کا, لاہور میں ضیافت ہے تو ضیافت پہ سب نے انوائٹ کر دیا کھانے پہ, میں بھی چلا گیا. ایک نا بچہ ینگ سا لڑکا آیا, کہتا ہے یو آل آر پروفیسرز. اچھا ہم بڑے ایسے کیے جی, ہاں یس صحیح پروفیسرز ہیں. آپ کو کیسے پتا بیٹا؟ کہتا سر سب کے گھیروں پہ نا شوربہ لگا ہوا ہے. اس بے صبری بتا رہی ہے, کسی کو کھانے پینے کی تمیز کوئی نہیں. اس قدر شرمندہ ہم ہوئے کہ یار خدا کے بندو, وہ بے صبری اگر ہم نے دیکھی ہے تو وہ بے صبری ہم میں بھی ہوگی. آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, جو بچہ دیکھتا ہے نا کہ 10 روپے 100 روپے یا نمک تیز ہونے سے مار پٹتی ہے ماں کو, اس کے لیے مارنا آسان ہو جاتا ہے. ٹریننگ میں شامل ہے, اس نے تو دیکھا ہی یہی ہے کہ جی تھوڑے سی بات پہ بڑا سا غصہ کرنا چاہیے. اچھا کبھی نا اپنے ایموشنز کے نتیجے کو کیلکولیٹ کیجیے. یار اگر اس ریاکشن سے کسی کا دل ٹوٹ گیا نا تو بڑا جرم ہو گیا, اور اگر وہ جرم ہو گیا ہے تو ہوگا کیا, وہ کل کلاں کو اگر بچے نے سیکھا ہے تو وہ بھی بڑے آرام سے کرے گا, کیونکہ نصیحت کا اثر کم ہے, دیکھنے کا اثر زیادہ ہے. سو یہ میں کہوں گا کہ بچوں کو کہانی, لوری, کتابیں اپنی جگہ پہ, لیکن پریکٹیکل نمونہ بن کے دکھائیے کہ بیٹا صبر یہ ہوتا ہے, برداشت یہ ہوتی ہے. میں ایک اسٹرگلر فادر کا بچہ ہوں, انہوں نے محنت کی, 2 نوکری کی, مجھے پڑھایا, باقی بہن بھائیوں کو پڑھایا. ایک دفعہ 2:30 بجے کا ٹائم تھا, میرے والد صاحب دوسری جاب کر کے, اس دن لکیلی ان کا ڈرائیور یا گارڈ نہیں تھا اس کمپنی کا, تو سلیمان نجیب صاحب جو ان سے وہ خود چھوڑنے آ گئے, اس کمپنی کے CEO, جیرو تھی. انہوں نے میرے والد سے نا گلی میں آ کے پوچھا کہ شاہ صاحب دسو اس ٹائم بوا کون کھولے گا رات کے 2:30 بجے. کہتے میرا منڈا کھولے گا. تاڑا منڈا اس ٹائم کی کر, کہتا پڑھ رہا ہوتا رات 2:30 بجے. کہتے کیڑی کلاس, کہتے 9ویں 6. کہتے کیوں پڑھتا ہے؟ انہوں نے بڑا شاندار جواب دیا جو آج میرے نقش ہو چکا ہے. وہ کہتے نے نجیب صاحب ابا محنتی ہوئے نا تو پتر بھی محنتی ہوتا ہے. ابا محنتی ہے تو اس نے آنکھوں سے دیکھا ہے, اگر بیٹے نے تو وہ بھی محنتی ہوگا. سر جو چیزیں ہم دکھاتے ہیں نا وہ نقش ہو جاتی ہیں, جو چیزیں بتاتے ہیں نا وہ بھول جاتی ہیں. وہ کبھی مانے گا کبھی نہیں مانے گا. سو کنونس کرنے کی بجائے رول ماڈل انٹروڈیوس کروائیے, انسپریشنز انٹروڈیوس کروائیے, خود مثال بنیے. خود مثال بننے سے وہ جو کنونس کرنا ہے وہ آسان ہو جائے گا. میں پوچھنا تھا کہ چھوٹی ایج میں پھر بچوں کو ٹائم مینجمنٹ اور روٹین کا احساس ہونا چاہیے یا نہیں, اگر ہونا چاہیے تو پھر کس طرح ان کے لیے. اچھا دیکھو بھائی, یہ سوال بڑا سچا سوال ہے. ٹائم مینجمنٹ کا احساس, وقت کی قدر تو ہونی چاہیے, لیکن ان کو مشین یا روبوٹ نہیں بنانا چاہیے. معافی کے ساتھ ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں, کرنا صاحب معافی کے ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں, تمام جو آرمی میں رہے ان سے معافی کے ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں. بہت سے میرے دوست بھائی ایسے جو آرمی میں ہیں وہ بچوں کو بھی نا کیپٹن بنا دیتے ہیں, وہ بیویوں کو بھی اردلی سمجھتے ہیں. ہوتا کیا ہے یہ یاد رکھیے گا, بچہ اپنی زندگی لے کر آیا, اس نے کچھ چیزیں آپ سے سیکھنی ہیں, کچھ چیزیں زندگی سے سیکھنی. خدارا مکمل ماسٹر خود نہ بنے, گنجائش دیں. جب گنجائش دیں گے تو کچھ چیزیں غلطیاں سکھائیں گی, غلطیاں ہی سکھا سکتی ہیں, آپ نہیں سکھا سکتے. کچھ چیزیں وقت نے سکھانی آپ نہیں سکھا سکتے, جب وقت کے حوالے کریں گے تو کیا ہوگا, وہ وقت سکھا دے گا. جب وہ بڑا سیٹ پیٹرن صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, یہ کریں گے نا سر, بچہ ریبوٹ بن جائے گا. وہ آپ کو ایسی چیٹنگ کرے گا آپ کے ساتھ, آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. وہ کہے گا جی بڑا آیا بریگیڈیئر, مجھے پتہ ہے اس کو ٹریٹ کیسے کرنا. وہ آپ کو ایسے دھوکے دے گا نا, آپ پریشان ہو جائیں گے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں مار آخری حل ہوتا ہے, اور ہم پہلے اس حل کو استعمال کر دیتے ہیں.
جب پہلے استعمال کر دیتے ہیں تو باقی سارے حل جو ان سے وہ کیا ہو جاتے ہیں, وہ ختم ہو جاتے ہیں. سو ڈسپلن ہونا چاہیے, سخت ٹائم مینجمنٹ نہیں ہونی چاہیے. اذان سن لیجیے, اذان سن لیں تو سب. That's not a problem. باقی یہ ہیں اچھا اوکے آپ جی میرے سوال کے 3 پارٹ. نہیں سر واپس ہی ہے کل. ایک پارٹ یہ ہے کہ جو آج کل اسٹوڈنٹس ہیں کہاں تک تو ہے ویسے اگر ریسپیکٹ نہیں کرتے, جو ریسپیکٹ ایک ہونا چاہیے اس کو کیسے بچوں میں پیدا کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ ہمارا بچہ ایجوکیشن میں تو اچھا جا رہا ہے, لیکن وہ اسلام اور دین جو پریکٹیکل اس کے اندر آنا چاہیے, جو ایبزارب کرنا چاہیے, وہ اس طرح ایبزارب نہیں کرتا. اس کو کس طرح سے کنورٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کرے. تیسرا کویشچن یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں جس طرح وہ گرون اپ ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہوتے جا رہے ہیں. وہ آئی پیڈز اس میں اس میں برانڈس میں, ان کو اس چیز سے کیسے نکالا جائے کہ ان کا جو سیٹسفیکشن لیول ہے وہ بھی اپ رہے. تھینک یو ویری مچ. ایک سیکنڈ. اچھا سر, آپ کے سوال کا پہلا حصہ یہ کہ ایک بچہ جو ان سے وہ استاد کا ادب کیسے کرے گا, اس کا بڑا سادہ سا سر کھلیے سر. کیونکہ میرا فیملی میں ہمارا ایک آبائی, کیونکہ فیملی کا ایک چھوٹا سا بزنس اسکول کی شکل میں 1000 بچہ اس میں پڑھا لاہور میں. ہم لوگوں نے بڑا کینلی دیکھا, یہ آبزرو کیا کہ جن گھروں میں استاد کا ادب نہیں ہے نا, ان بچوں میں بھی استاد کا ادب نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جس گھر میں جو ملازمین ہیں نا, ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے نا, وہ گھر اچھا نہیں ہے. اور میں نے ان گھروں کو خراب ہوتے, خوار ہوتے ان بچوں کو دیکھا ہے جنہوں نے گھر سے یہ نہیں سیکھا کہ قاری صاحب کو ویلیو دینی ہے, گارڈ کو ویلیو دینی ہے, گھر کے ملازمین کو ویلیو دینی ہے, پھر اگر ٹیوٹر یا ٹیچر آتا ہے اس کو ویلیو دینی ہے. سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ پریکٹیکلی دیکھتا ہے کہ آپ اپنے اساتذہ کرام کا احترام کرتے ہیں. میری زندگی کے جتنے سے ٹیچرز ہیں, میرے بچوں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ پاپا عید خوشیوں پہ نا چیزیں اٹھا کے اپنے استادوں کی طرف ضرور جاتے ہیں. میں اس عید کو عید ہی نہیں سمجھتا جس میں آپ عید والے دن اس کو بھول جائیں جس نے آپ کو بنانے میں بڑا اہم رول پلے کیا. ایک کیک, ایک پھولوں کا ڈبہ, ایک کتاب ہے بڑی اچھی سر, چھوٹا سا واقعہ کوٹ کرتا ہوں. اس کتاب کا نام ہے معاملات رسول. یہ لکھی ہوئی ہے پرانے پیپل پارٹی کے قیوم نظامی صاحب. اچھا, چند دن پہلے ایسا ہوا کہ میں ٹریول کر رہا تھا, ملتان جا رہا تھا, تو رستے میں کال آئی, اچانک میں کال آئی, السلام علیکم بیٹا. میں کہا وعلیکم السلام جی. کہتے بیٹا مجھے قیوم نظامی کہتے. میں کہا سر حکم کیجئے, میں تو آپ کو جانتا ہوں یار, میں آپ کے کام کا بڑا فین ہوں, آپ نے بڑا اچھا کام کیا. میں کہا سر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, میں لیٹ ہو گیا ہوں, میں آپ کا فین ہوں. آپ نے جو کتاب لکھی ہے, سیاستدان ہونا اپنی جگہ پہ, پیپل پارٹی ہونا اپنی جگہ پہ, لیکن جو معاملات رسول ہے نا, میں ابھی آپ کو ٹیلی فون پہ کہہ رہا ہوں, آپ میرے استاد مینٹور, کمال آپ نے سیرت پہ کتاب لکھی. کہتے ہیں ملاقات ہونی چاہیے. اچھا, جس دن ملاقات ڈیسائیڈ ہوئی اس دن میں اسپائس تھے میرے پاس کسٹم کے, میں ٹریننگ لے رہا تھا. ٹریننگ کے بعد میں گاڑی پکڑی, ڈرائیور پکڑا, رستے سے میں نے پھول پکڑے, کیک پکڑے, اور میں ان کی طرف چلا گیا. آپ یقین کیجئے جب میں انہوں نے گلے لگایا اور میں نے کہا سر اب استادوں کی طرف تو ہم ایسے ہی آئیں گے, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا قاسم تم پہلی ملاقات ہے. میں کہا سر میں دل سے مانتا ہوں, اگر آپ سے کچھ سیکھا ہے تو میں اظہار کیوں نہ کروں. یہ میں نہیں کروں گا اور توقع کروں میرا بچہ کرے گا, سر کبھی نہیں ہوگا. سو یہ لازم ہے کہ ہمیں بھی کبھی ڈھونڈ کے جا کے اپنے ان ماسٹروں کو, ان اسکول کے ٹیچروں کو, ان اپنے مینٹورز کو, ان اپنے مرشدوں کو ڈھونڈنا چاہیے جنہوں نے کوئی رول پلے کیا. لاہور کی ایسے 3-4 قبریں ہیں سر جن پہ میں جا کے فاتحہ پڑھتا ہوں, کئی دفعہ بچے ساتھ ہوتے ہیں, اور میں کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں پاپا یہاں کیوں فاتحہ پڑھے آپ. میں کہتا ہوں یہ واصف علی واصف کا مزار ہے, یہ پرانے ایک صاحب جو ان سے اشفاق صاحب کا مزار ہے, یہ فلانے جو ان سے ہیں مینٹور ہے ان کا ہے. وہ کہتے ہیں جی پاپا کیوں. میں کہا جی میں نے سیکھا بڑا کچھ ہے. اگر وہ چند پھول, وہ فاتحہ, وہ محبت کا اظہار میرے میں نہیں ہوگا تو میں توقع کروں کہ بچے میں ہوگا. تو سر یہ ہمیں ایک کمپین کی ضرورت ہے. سیکنڈ, اسی سوال کو, پہلے سوال کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں. اس کا ایک جواب تو یہ ہو گیا ہمیں کرنا چاہیے. سر سچ بتاؤں, آج ٹیچر کی عزت نہ ہونے میں سب سے بڑا رول ٹیچر کا خود ہے. سر ٹیچر اپنی رسپیکٹ کروانا بھول گیا. یہ بھی جیسے باقی پیشے ہوتے ہیں نا ویسے پیشہ بن گیا. سینکڑوں ہزاروں ایسے پرائیویٹ سکولز ہیں, گورنمنٹ سے کیک لیں تو آپ کو شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا, ڈیم کے یو پے, پیسے دیے, لے لیے چیز, کیک لے لیا.
اسکول سے ایجوکیشن بھی کیک کی طرح, مٹھائی کے ڈبے کی طرح لی جاتی ہے. ہم نے پے کیا ہے, دیٹس آل, ہمیں ایجوکیشن مل رہی ہے. وہ کسٹمر ٹاپ پریورٹی ہوتا ہے اسکول میں, ٹیچر کی کوئی عزت کوئی نہیں ہوتی. یہ گرومنگ میں شامل کیا جاتا ہے کہ ٹیچر کو ویلیو نہیں دینی ہے آپ نے. بچے کی بات ہی سچی ہے, بچہ ہی سب کچھ ہے, کیونکہ وہ کلائنٹ ہے, وہ پے کر رہا ہے. یہ جو ایک ریس کمرشلائزیشن کی آئی ہے نا سر, اس نے ظلم یہ کیا, ستم یہ کیا کہ لوگوں کو جابز نہیں ملتی, وقت نہیں گزرتا, وہ بائی فورس مجبوری کے تحت اس پروفیشن میں آ جاتے ہیں. عظمت یہ تھی کہ لوگ اس پیشے کا انتخاب اس لیے کرتے تھے. میں اپنی زندگی میں, نہیں میں کوٹ کرتا ہوں کہ میں اپنے انتخاب سے پروفیسر ہوں, ٹیچر ہوں, بائی فورس نہیں. افسری کرنی ہوتی تو جاب بڑی اچھی تھی, اور زندگی کے بڑے موقع تھے, کاروبار بھی بڑے, چیزیں بڑی. پڑھانے کا سر سے پاؤں تک, روح کی حد تک مجھے جنون اگر ہے نا تو اس لیے ہے کہ جتنی عزت اس پروفیشن میں ملتی ہے, یقین کریں دنیا میں کسی پروفیشن میں نہیں ملتی. تو ہم نے, جب مجھے کوئی کہتا ہے نا ٹیچر کی عزت نہیں ہوتی, میں کہتا ہوں یار کیسی بات کرتے ہو. میں نے تو ہمیشہ پھولوں کے ہار ہی دیکھے, میں نے تو ہمیشہ رستے بنتے دیکھے, میں نے تو لوگوں کو رستے بناتے دیکھا, میں نے تو لوگوں کو دیکھا لوگ ہیرو سے پڑھ کے لیتے ہیں. اگر استاد ہو صحیح, لیکن جب ڈھونڈتے ہیں ہم استاد کو تو استاد اس میں ملتا نہیں ہے. اس میں پی ایچ ڈی ملتی ہے, اس کا 20 سال کا تجربہ ملتا ہے, اس کے بال سفید ہوئے ملتے ہیں, اس کا پروفائل بڑا, اس کا سی وی بڑا اچھا سا لکھا ہوتا ہے, لیکن اس میں استاد والا مزاج نہیں ملتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے, لاکھ کہہ لیں کہ ادب کرنا چاہیے, ادب کرنے کو دل نہیں کرتا. میں یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں, میں کہتا ہوں جی دل سے ایمانداری سے بتاؤ کتنے ٹیچروں کی عزت کرنی سب کی چاہیے, لیکن اگر ایمانداری سے ہم بتائیں تو 16 سال کے 117 ٹیچروں میں 17 بھی نہیں ہوتے جن کو ادب کرنے کو دل کرے. سر شفقت بھی یاد رہتی ہے, محبت بھی یاد رہتی ہے, علم بھی یاد رہتا ہے. میں ابھی واقعہ کوٹ کر رہا تھا, برسات ہی 2001 کی بات ہے, میں داستان سرائے گیا, بارش میں چلا. تو اس دن اشفاق صاحب لوگ ہم تھوڑے تھے, بانو آپا نے پکوڑے اور کافی بنائی تھی. پکوڑے کافی انجوائے مفت میں ملتے تھے, اچھی بات بھی ملتی تھی, پکوڑے کافی بھی ملتی تھی, داستان سرائے لنگر مل رہا. تو میں نے بڑے ازراہ مذاق یہ کہا کہ اشفاق صاحب بانو آپا مائنڈ نہیں کرتی. اب سمجھ رہے ہیں کہ یار ہے کہ کم لایا جڑا آندہ انہوں کافی پکوڑے بنا کے تم دینے پہ رہے. اشفاق صاحب نے ایک دم سے جواب دیا, شدید مائنڈ کرتی ہے اگر تم ان پکوڑوں کو انجوائے نہ کرو. اب میں کیسے بھول جاؤں اس شفقت کو. استاد شفقت کا, محبت کا, کیئر کا نام ہوتا ہے. اگر اس میں وہ احساس, قدر دانی ہے ہی نہیں, اور کل کو توقع وہ کرے کہ میری رسپیکٹ ہوگی, نہیں ہوگی. سر آپ کے سوال کا یہ پہلا. دوسرا حصہ, آپ کا دوسرا سوال تھوڑا سا مجھے یاد کروانا پڑے گا. یس سر. اچھا سر, گزارش یہ کہ پہلے ہمیں اسلام کو بھی ویل ڈیفائن, واضح کرنا ہے کہ ہم اسلام کو اس کو کہہ رہے ہیں. ہمیں اتنی تقسیم اس وقت اسلام کی مل چکی ہے. کیا ملا والا اسلام ہے؟ کیا کسی فرقے کا نام اسلام ہے؟ کیا اسلام کی جو مین سپرٹ ہے وہ اسلام ہے؟ میرے مطابق سب سے بڑا اسلام یہ ہے کہ عبادت کے لائق اللہ سے بہتر ذات کوئی نہیں ہے, اور عشق کے لائق محمد سے بہتر ذات کوئی نہیں. اگر یہ ایمان کی حد تک کسی میں ہے تو باقی چیزیں خود پیدا ہو جائیں. اب ہوتا کیا ہے سر, جب ہم بچے کو وہ بنیادی اسلام نہیں نہ سکھاتے, پھر یہ معاشرہ ہر وہ چیز سکھا دیتا جو اسلام نہیں ہے. سر چھوڑیں گے نا, کپڑے نہیں ہیں اور چھوڑیں گے نا, تو ہر وہ کپڑے وہ پہنے گا جو کپڑے نہیں ہیں کم سے کم. لیکن بتا دیں گے نا کپڑے ہوتے کیا ہیں, اسے دنیا کنونس بھی کرتی رہے, وہ کہے گا نہیں میں پہنوں گا وہی جو مجھے بتایا گیا. تو کم از کم بنیادی تعلیم اور بنیادی اسلام اسے گھر میں نظر ضرور آنا چاہیے کہ اذان ہے تو خاموش ہونا ہے, قدر کرنی ہے, قرآن ہے تو اس کا احترام کرنا ہے, پڑھنا ہے تو ادب سے پڑھنا ہے, محبت سے پڑھنا ہے. اگر کوئی اسلام سے منسلک پرسنالٹی ہے, شخصیت ہے, اسلام میں ایک ہیرو ہے, قدر کرنی ہے, ویلیو دینی ہے. میں نے الفاروق پڑھی, میرا دل کیا کہ کاش الفاروق بچوں کے لیے بھی لکھی جائے, شبلی نعمانی کی. میں نے عثمان غنی کو پڑھ, دل کیا کاش ان کے حوالے سے بھی کوئی پریسی ہو جو بچوں کو پڑھائی جائے. آج سر ایک پیج ہے, میں سب کو کہوں گا اس کو لائک ضرور کیجیے. اس پیج کا نام ہے تفلی. پیج کا نام کیا, تفل ہوتا ہے نا, وہاں سے نکلا تفلی. اس تفلی پیج کو دیکھیے گا, انہوں نے کمال کام کیا. انہوں نے ماڈرن پیرنٹنگ کو اسلام کی چیزوں کے ساتھ جوڑ کے پوسٹیں بنائی ہوئی, یہ 200-300 پوسٹیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ون گو میں 2 گھنٹے کے اندر اندر وہ پیج گو تھرو کرتے ہیں تو آپ کو سینکڑوں ایسی باتیں پتہ لگتی ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے کام کے بارے میں ضرور بتائیں. میں محسن کو, ہادی کو, مانور کو کئی دفعہ سیشن میں لے گیا, پاپا آپ کا اسٹیمنا ہے, پاپا مجھے تو نیند آنے لگ پڑی آپ کا لیکچر سن کے, پاپا کب سے شروع کیا کب ختم. میں کہتا ہوں بیٹا یہ لیکچر تھا, تم کسی دن کارپوریٹ ٹریننگ آؤ. پاپا وہ کیا ہوتی, بیٹا 9 گھنٹے ہوتی. پاپا 9 گھنٹے آپ کھڑے ہو کے ہونڈا والوں کو پڑھاتے.
9 گھنٹے نیٹ سول کو پڑھاتے ہیں. میں کہتا ہوں بیٹا یہ میرا کام, انہیں پتہ لگے کہ کام کی قدر کیا ہے, کما کے کیسے لایا. جب یہ چیزوں سے وہ انٹروڈیوس نہیں ہوں گے, کام کی قدر سے, بیسک ویلیو سے وہ انٹروڈیوس نہیں ہوں گے, تو ان کی زندگی میں کبھی بھی آپ کا ویلیو دینا, بچہ دیکھ رہے ہیں ویلیو دے رہے ہیں تو ویلیوبل چیز ہے, لیکن اگر آپ ویلیو نہیں دے رہے تو وہ کبھی بھی ان چیزوں کو ویلیو نہیں دے سکے گا. سر تیسرا سوال. اچھا سر دیکھیں, مٹیریلسٹک اپروچ کو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا نا, ختم کرنے والے بابے تھے. یہ بابے ہماری زندگی میں زاویہ ایڈ نہ ہوتا, یہ اشفاق صاحب ایڈ نہ ہوتے, یہ واصف علی واصف ایڈ نہ ہوتا, گوجر خان کے پروفیسر احمد رفیق صاحب ایڈ نہ ہوتے. یہ وہ تمام لوگ تھے جنہوں نے بتایا کہ ترجیح اول اللہ کی رضا اور اللہ ہی ہونی چاہیے. یہ نہ ہوتے تو یقین کریں ہر برانڈ کے پیچھے ہم نے بھاگنا تھا. میرا ذاتی خیال ہے کہ بچہ یہ مٹیریلسٹک اپروچ کو نصیحت سے چھوڑے تو خطرہ ہے, کبھی دوبارہ ہائیجیکٹ ہو جائے گا. تھوڑا سا جان کے پرکھ کے اپنے شعوری فیصلے سے چھوڑے, یہ زیادہ اچھی بات ہے. فہم دے دیجئے, بتا دیجئے ریئلٹیز کے بارے میں, ہیروز کے بارے میں, ویلیوز کے بارے میں, وقت پہ چھوڑ دیجئے. جہاں وہ آیا اس دنیا میں اس سے سب کچھ چھینا جا سکتا ہے. یہ ایمان رکھیے گا کہ آپ کے بچے سے اس کا نصیب نہیں چھینا جا سکتا. تو نصیب کا پیراشوٹ جیسے جیسے کھلے گا, کئی چیزیں جو اس کے نصیب میں ہوں گی وہ وقت کے ساتھ ساتھ. میں چند دن پہلے سر میرا سیشن تھا اسکول آف انفینٹری میں کوئٹہ میں, تو جب میں جانے لگا میرا والد نا مجھے جب بائے بائے کرنے لگا نا, میرا والد رونے لگ پڑا. میں کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے وہ کوئٹہ کینٹ کی گلیاں یاد ہیں جہاں میں پڑھا ہوں اور تیرا دادا فوج میں تھا. کہتے ہیں یار میں ان گلیوں میں سے خود محسوس کروں نا تو مجھے یقین نہیں آتا. کبھی ایک وقت یہ بھی آنا تھا کہ میرا بیٹا ایز اے گیسٹ اسپیکر وہاں جایا کرے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یاد رکھیے گا بچے کا نصیب ہے وہ کھلنا ہی کھلنا ہے, اور بچے کے نصیب کھولنے کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ رزق حلال کھلا رہے ہیں, آپ اخلاقیات سکھا رہے ہیں, آپ اقدار ویلیوز اسے سکھا رہے ہیں. ایمان رکھیے گا. جنید بغدادی کا وقت کا اپنے وقت کے ولی, بڑا انسان, اتنا بڑا ولی, بادشاہ وقت کو گئے ملنے کے لیے. بادشاہ وقت کو گئے تو بادشاہ وقت اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اس ولی کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. گھر واپس آئے, آپ کی والدہ حیات تھی. والدہ نے جب جنید کو دیکھا تو چہرے کی مسکراہٹ اور چمک کو دیکھ کے کہا جنید آج کچھ مختلف ہے. کہتا جی والدہ آج آپ کے بیٹے کے علم سے متاثر ہو کے وقت کا بادشاہ کھڑا ہو گیا. بادشاہ کی یہ بات, بیٹے کی یہ بات سننے کے بعد والدہ کا چہرہ پیلا ہو گیا. ماں جی آپ خوش نہیں ہوئی؟ اس نے کہا بیٹا میں تو وہ وقت یاد کر رہی ہوں جب تو پیٹ میں تھا, میں سود کاٹ کے تجھے پال رہی تھی. مجھے تو اس رزق حلال پہ یقین تھا کہ وہ رزق حلال اس قابل ہے کہ کبھی بادشاہ تیرے لیے کھڑے ہوں گے, تجھے اپنے علم پہ ناز ہونے لگ پڑا. تو حضور والا یاد رکھیے ہماری وہ محنتیں, ہماری وہ کاوشیں, ہماری وہ برداشت, ہماری وہ ایفرٹ, ہمارا وہ اپنا پیٹ کاٹ کے, اپنا وقت کاٹ کے ان کی فیسیں دینا, ان کے وسائل, ان کی چیزیں پیدا کرنا, ایمان رکھیے گا اس کا صلہ میرے اللہ نے ضرور دینا. اللہ بہترین صلہ دینے والا ہے, ہمارا ایمان ہونا چاہیے. جس نے پوری محنت کیا اس کا پورا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ ویلیوز, وہ اسلام, وہ چیزیں, وہ مٹیریلزم. کیا کمال بات بانو آپا نے راجہ گدھ میں کہیں, یہ رزق حرام بھی عجیب چیز ہے. یہ کہیں اثر کرے نہ کرے جینز پہ اثر ضرور کرتا ہے. یہ کچھ دے نہ دے تو ایک بیماری ضرور دیتا ہے, اس بیماری کا نام ہے برا سوچنا, نا امید رہنا. تو رزق حلال 180 اپوزٹ کر لیجیے گا. کچھ دے نہ دے, پازیٹیو سوچنا, اللہ پہ توکل اور ایمان آپ کو ضرور دے دے. لاسٹ کوشچن کر میں نے لاہور جانا ہے. جی 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 شیور. سر آئی ہیو اے جنرل کوشچن. آپ مجھے پلیز 1 یا 2 لائن ڈیفائن کریں کہ صبر ایکچولی کیا ہے. واہ بہت خوبصورت. اچھا یاد رکھیے گا آپ نے اس کو کیسے پرسیو میں کیا؟ بتا بڑا سادہ سا, ہم سب نے ایک چیز کو پرسیو کیا, ہم سب جانتے ہیں روزہ افطار ہونے والا ہوتا ہے, سامنے سب کچھ پڑا ہوتا ہے, لیکن وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ اس وقت پہ کھانا ہے. صبر کی تعریف یہ طاقت موجود ہے, طاقت کا استعمال نہیں ہے. اختیار کی طاقت ہے, اختیار کیا نہیں جا رہا, یہ صبر ہے. اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میری بہن ہمارے ہاں نا ڈیفینیشن انڈو پاک میں کچھ اور ہے. کہتے میرے کو میری سس برداشت نہیں ہوتی, میں کی کروں. اچھا انہوں پتا ہے میں ریئیکشن کیتا کروں, کٹ دے گی. یہ صبر نہیں ہے, اے برداشت ہے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہیں تو اڑا کے رکھ دیں, آپ کہتے ہیں معاف کیا, کوئی مسئلہ نہیں, آپ نے کیری کر دیا. اگر اختیار ہوتے ہوئے, طاقت ہوتے ہوئے کھانا چاہو تو کھا لو بھائی, کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ ہی دیکھ رہا ہے نا.
پورا دن ہم فاقہ بھوک میں رہتے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے, کھانے کی چیزیں سینکڑوں پڑی ہیں لیکن نہیں کھاتے, صبر ہے, صبر کا امتحان ہے. سو یاد رکھیے یہ جو روایتی انڈو پاک کی ڈیفینیشن ہے نا, اس کو میں نہیں مانتا. وہ صبر نہیں ہے, وہ برداشت ہے, مجبوری ہے. لاسٹ کوسچن آپ کچھ کہیں. بچوں کے کمپلیکسز کیسے ختم لائک بچے ڈفرینٹ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہر کوئی بچہ ڈفرینٹ کلاس آ رہا ہے, میرے فرینڈ کے پاس یہ چیز تھی, میرے اس کے پاس یہ چیز تھی, اس کے پاس یہ چیز, اس چیز کو کیسے ختم بہت کیا جائے. اور سر اگر میں اپنی نیز کی بات کروں, اگر میں اس کو ٹیکسی پہ لینے چاہیے جو وہ مائنڈ کرتی ہے ٹیکسی پہ, کیونکہ ٹیکسی پہ آپ نے لینے نہیں آنا, کیونکہ میرے باقی فرینڈس دیکھیں گے تو میرا مذاق اڑائیں. سر ان چیزوں کو کیسے ہوگا؟ سادہ سا بولیے. دیکھیں انا ہوتی کیا, پہلے تو یہ ڈیفائن ہونا چاہیے, اور جو انا ہی نہیں ہوتی اس کو انا بنانا بھی زیادتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ بچوں کو نا ایک سادہ سا کلیہ سیکھ لیجئے گا. اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے اور ان کے ساتھ وقت گزر, مہمان ہے آج ہم پال رہے ہیں, انہوں نے اپنے گھروں میں جانا ہے, ہم نے قبروں میں جانا ہے, ان کی ایک اپنی زندگی شروع ہو جانی ہے. بچوں کو کچھ دے نہ دیں, بچوں کو اچھا ماضی ضرور دیں. کل سا بڑا مشکل بات میں نے کہہ دی. بچوں کو اچھا ماضی ضرور دیں. اچھا ماضی بچے کا کیا ہوتا ہے, ہمارا حال بچے کا ماضی بننا ہوتا ہے. جب وہ مڑ کے دیکھتا ہے نا, کہتا ہے بیبے اور ابا لڑتا بڑے تھے, ٹھیک ہے, کہ ابا بڑا ظالم تھا, ممتاز مفتی, اور ابا بڑا سخت بندہ تھا. بچوں کو جب اچھا ماضی دیں گے تو اس میں یاد رکھیے گا بڑی چیزیں آپ کو جو ان سے نا اپنی قربانیاں دے کے ان کی پوری کرنی پڑے. میں زندگی کے ایسے سینکڑوں کھلونے ہیں جن کے لیے میں ترستا رہا, یار میرے بچے ٹھنڈے مار ہوتے ہیں ان کھلونوں کو, لیکن میں ساتھ ہی ساتھ میں انہیں کہتا ہوں خدا کے بندو تمہیں قدر نہیں ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس اچھا ماضی بنانے کے لیے میں قربانیاں کون سی دے رہا ہوں. ایسے شاید ہمارے والدین نے بھی اپنی سطح اپنی کیپیسٹی میں کیا ہوگا. کم از کم ایک کام ضرور کیجیے, انہیں ریلائز کروائیے کہ یہ مٹیریلسٹک اپروچ اور یہ چیزیں بڑی نہیں ہوتی. بڑا انسان کا کردار ہوتا ہے, بڑا انسان کا قد ہوتا ہے. میرے ایک بڑے اچھے آر جے ہیں پاکستان کے, ہز نیم از محسن نواز. محسن نواز نا, کاش کہ میرے پاس ملٹی میڈیا تو میں اسے پکچر دکھاتا ہوں. اسمارٹ, کیا بات ہے, اللہ نے اس کو بولنے کا ایسا فن دیا. 103 پہ سنڈے کے روز 12 سے 2 بجے پروگرام کرتا ہے. محسن نواز کی آنکھیں نہیں ہیں اور ٹانگیں بھی نہیں ہیں, وہ ڈبل ہینڈی کیپڈ ہے, لیکن میں نے اس جیسا بولنے والا زندگی میں, محسن نواز کی نا میری طرف دعوت تھی. آپ جانتے ہیں ریسیو کس نے کیا؟ میرے بیٹے نے, اور اس کو آرڈر تھا کہ آپ نے فلاورز بھی دینے ہیں اور انکل کے ہاتھ بھی چومنے ہیں. میں یہ سکھانا چاہ رہا تھا کہ میرا پتر قدر آنکھوں والوں اور ٹانگوں والوں کی نہیں کرتے, قدر ان کی کرتے ہیں جن کے پاس آنکھیں ٹانگیں نہیں ہیں لیکن اللہ نے بصارت اور بصیرت ان کو دی ہوئی. اب میرا بیٹا محسن جونسن ہے, جب محسن نواز صاحب کے ہاتھ چوم رہا نا تو کہہ رہا پاپا مجھے کرنٹ سا لگا. اب اس کی ایک اسپرچویلٹی اسے فیل ہوئی کہ پاپا نے اگر ایک ایسے بندے کے بھی ہاتھ چوموانے کو کہا اور قدردانی سکھائی اور ساتھ میں سکھایا پتر کبھی پیدل بھی چل لینا چاہیے, کبھی یار کچھ سکی روٹی بھی کھا لینی چاہیے. یار کبھی کبھی اپنا جو سا نا عیدی صاحب فرمایا کرتے تھے, عیدی بنانے والی وہ ماں تھی جو 2 آنے دیتی تھی اور کہتی تھی عیدی ایک کھا لی ایک ونڈ دے. اج دی ماں دا تے عیدی دی ماں دا فرق پتہ کی ہے؟ اج دی ماں ٹفن پا کے کہتی پورا کھائی میں چیک کرنا ہے جا کے, پھر اگلے دن ٹیچر کو آ کے پوچھتی ہے کل نے پورا کھا لیا تسی سے نہیں کھاتا ہے کسی اور نے نہیں کھاتا. حضرت والا جب تک بچے کو ایک چھوٹی چھوٹی ویلیوز نہیں نہ سکھائیں گے کہ بیٹے بڑا ہوتا کون ہے, کردار والا ہوتا ہے, ویلیو والا ہوتا ہے, عہدے سے, تنخواہ سے, حلیے سے کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا, بلکہ کردار ویلیوز سے بڑا ہوتا ہے, بال سفید ہو بڑا ہوتا ہے, عمر بڑی ہو بڑا ہوتا ہے, رشتے میں بڑا ہو تو بڑا ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائیں گے نہیں نا تو بچے جو ان سے وہ کبھی, میں نے پرسنلی یہ کام کیا, بچوں کو اچھی گاڑیاں سب کچھ ہونے کے باوجود کبھی کبھی ویگنوں میں سفر کرایا. پتر تانوں پتہ لگے پسینے دی بوکھی ہوتی, تانوں پتہ لگے نال دا کوڑی مار رہا ہوندا نا کیڈا پیڑا لگدا اس ویلے, تانوں پتہ لگے نا جب پسند دی سیٹ نہیں ملتی نا بندہ ٹیڑھا ہو کے ویگن وچ بیٹھا ہوندا تے کیڈا پیڑا لگدا. جب تک یہ چھوٹی چھوٹی جان کے ان گلیوں سے نہیں نہ گزاریں گے. پاکستان کے ٹاپ سی اوز کے میں نے انٹرویو پڑھے ہیں, چنیوٹیوں کے انٹرویو پڑھے ہیں, بڑے بڑے میمنوں کے انٹرویو پڑھے ہیں. آپ جانتے ہیں وزڈم فل بزنس مین پتہ کیا کرتا ہے؟ جب اس کا بیٹا جوان ہو جاتا ہے نا اس کو نوکری میں کہیں بھرتی کرا دیتا ہے, کہتا تکے نہیں کھائے گا نا کاروبار نہیں سیکھ سکے گا. وہ کہتا ہے میں ارب پتی ہوں, V8 گاڑی میرے پاس ہے, دنیا کے سارے وسائل اپنی جگہ پہ, تھوڑی سی تنخواہ پہ رلنا اور دھکے کھانا بڑا ضروری ہے. اس کو قدر آئے گی کہ زندگی میں تنخواہ, نوکری اور چھوٹا ملازم کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یہ جب تک چھوٹی چھوٹی گلیوں سے ہم گزاریں گے نہیں
نتیجہ یہ ہوگا وہ بچہ صرف سٹینڈرڈ برانڈز گاڑیاں انہی چکروں میں پڑا رہے گا. مجھے برانڈسن کا جملہ یاد آتا ہے, وہ کہتا ہے دنیا میں کئی لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. سر میرا سوال ہے, جی جی آپ کہتے ہیں بچہ جو دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے, تو اب گھر میں اگر کنفیوژن ہے, ماں کچھ کہہ رہی ہے باپ کچھ کہہ رہے ہیں, اس میں بچہ کیسے سروائیو کرے؟ مین پوری آپشن ہے, وہ کنفیوژن دکھانی ہے کہ چھپانی ہے. نہیں, وہ کچھ سینسیبل ہوتے ہیں جو چھپا لیں, کچھ نہیں چھپاتے. اس میں ایک مدر چھپا رہی ہے, فادر چھپا رہا ہے, ماں نہیں چھپا رہی, اس میں بچہ کیسے سروائیو کرے؟ بڑا سادہ سا بھولیا ہے. اگر پتہ لگ گیا کہ چھپانا چاہیے, میرا خیال ہے محبتیں چھپ کی ہوتی ہیں, لڑائیاں بھی چھپ کی ہونی چاہیے. ہم اتنی چیزوں میں نا پارٹی بازی کرتے ہیں نا, میں حیران ہو گیا. میرے آپ بیٹھیے گا, ایک تو مائک چھوڑ دیجیے گا, آپ رپلائی کریں گے نہیں, اچھا میں ڈرتا ہوں کیونکہ اچھا میں بڑا حیران ہوتا ہوں. کئی جگہ پہ میں دیکھتا ہوں کئی مائیں باقاعدہ سکھاتی ہیں نفرت کرنا. تیری پھوپھی بڑی پیڑی ہے. میں نویں ویاہی آئی نا, اینے سارا زیور اپنی پیٹی چ رکھ دیا, ٹھیک ہے کہ نہیں, ٹھنڈی چاہ بنو دیندی سی, تانے دیندی سی, ٹھیک ہے کہ نہیں, اینو اللہ پوچھے گا. اب بچہ چاہتے نہ چاہتے پارٹی بن گیا. پارٹی کا بنا, اس نے نفرت کرنی سیکھ لی. طے کر لیجئے کون سی چیزیں بچوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہیں اور کون سی چیزیں بچوں کے ساتھ شیئر کرنے والی نہیں ہیں. خدا را بچوں کو ویلیوز, اقدار, اچھی چیزیں, اپریشیٹ کرنا, پازیٹیو رہنا, یہ ضرور سکھائیے. اگر یہ بچے نے نہیں سیکھا, دنیا میں ازل سے ابد تک دو جنگیں چل رہی ہیں, اندھیرا اور روشنی کی لڑائی. جیتنی کبھی روشنی ہے کبھی اندھیرا ہے. یاد رکھیے گا پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی بھی ایسی لڑتی رہتی ہے. جیتتی وہ ہے جس کو ہم خوراک ڈالتے ہیں. اگر بچے کی زندگی کی پازیٹیوٹی کی خوراک زیادہ ہے, پازیٹیوٹی بڑھ جائے گی. نیگیٹیوٹی کی خوراک زیادہ ہے, نیگیٹیوٹی بڑھ جائے گی. اس جملے کے ساتھ اختتام کر رہا ہوں. واصف علی واصف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر دنیا میں آپ کے آنے سے فرق نہیں پڑا, آپ کے جانے سے بھی فرق نہیں پڑے گا. آپ کے بچے اس دنیا میں موجود ہیں, اللہ ان کو اتنی کامیابیاں دے, اتنی کامیابیاں دے کہ کبھی آپ کا آخری لمحہ آئے, اس دنیا سے سب نے جانا ہے, تو پورے یقین اور مسکراہٹ سے آپ جاؤ کہ جو رول پلے میں تربیت کی شکل میں کر سکتا تھا یا کر سکتی تھی, میں نے کر دیا. اب میرا اللہ حافظ ہے. بہت شکریہ آپ کا. Thank you, sir. It was a lovely session. And now, I would like to call our HM, Ma'am Musirah Jahazeeb, to give away a little token of thanks to the guests. Please welcome. Thank you. Assalamu alaikum. I think this little girl said it all. It was a lovely session. And I think you all would agree with me. Thank you so much, Qasim Sahab. It was wonderful having you. And you kept us so occupied and so interested seriously the way you made links with everything. God bless you. You're amazing. Sir. Please join us for a cup of tea. एक वाइल्ड चिकन की पहले इनके लिए